یہ بات بہت اچھی ہے کہ ہم اپنے میت کی بھی فکر کرتے ہیں، اپنے مردہ لوگوں کی بھی فکر کرتے ہیں کہ اللہ ان کی کیسے مغفرت کرے، کیسے ان کو بخشے، ایک اچھی فکر ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اسلام میں زندہ کی اہمیت مردہ سے زیادہ ہے، کبھی بھی زندہ کی اہمیت مردہ سے زیادہ ہے، کبھی بھی یاد رکھیے، پہلے زندہ پھر مردہ۔ تو ایک انسان جس کے ایصال ثواب کے لیے آپ سب کچھ کر رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں اس کی زندگی میں بھی آپ نے اس کی بیماری میں اور اس کی تکلیفوں کو دور کرنے سب کچھ کیا ہوگا۔ اب آئیے، ایک انسان جو زندگی میں بھی لوگوں کی مدد کر رہا ہے، اس جذبے کو سمجھتا ہے، اب موت کے بعد بھی وہ چاہتا ہے کہ اس شخص کی مدد کی جائے، اس شخص کو ایصال کیا جائے۔ تو اب ایصال کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت کر دوں۔ ایصال کا معنی ہوتا ہے پارسل، توشہ، یا ایسی کوئی چیز جو بعد میں بھیجی جاتی جو سہولت کی ہو، جیسے کہ ایک انسان کام کو چلا جائے اور بعد میں اس کے لیے ایک ڈبہ بھیج دیا جائے جو کہ سہولت کی چیز ہے، اسے کھانا ملتا ہے اور اسے کام آتی، ٹھیک۔ تو ایصال ثواب مطلب بعد میں ثواب کا بھیجا جانا جو کہ انسان کو فائدہ دیتا ہے، تو ثواب بھیجا جاتا ہے۔ تو ایصال ثواب کا معنی ہوتا ہے بعد میں کوئی ایسے اعمال کرنا جن اعمال کا بدلہ میت کو ملے، جن ثواب کا بدلہ میت کو ملے، یا میت کے گناہوں میں تخفیف ہو، دونوں ہی باتیں ہیں، یا تو نیکیوں میں اضافہ ہو اس مرنے والے کی، یا تو اس کے گناہ کم ہوں۔ اس کے لیے کیا کرتے ہیں لوگ؟ ایصال کرتے ہیں، پارسل کرتے ہیں، توشہ بھیجتے ہیں، بعد میں وہ کرتے ہیں۔ اب ایصال ثواب کا ریئل کانسیپٹ تو یہ ہے، حقیقی معنی اور کانسیپٹ تو یہ ہے، زندگی میں ایسا کر کے چلے جاؤ کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ ایصال ثواب کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ زندگی بھر کچھ نہ کرو اور مرنے سے پہلے رشتہ داروں کو وصیت کر دو، یا زندگی بھر انسان کچھ نہ کرے اور مرنے کے بعد اس کے دوست، احباب، بیٹا، بیٹی، رشتہ دار، والدین اس کے لیے کوشش کریں۔ نہیں، ایصال کا ریئل کانسیپٹ یہ ہے میں اور آپ ہماری موت سے پہلے اس کے لیے کچھ کر جائیں کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرا اکاؤنٹ ثواب کا چالو رہے۔ جیسا کہ ہم میں سے ہر شخص سوچتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی کماتا ہو، کہ اس کمائی کے بعد بھی کچھ ایک فکس انکم کا ذریعہ سورس بن جائے۔ کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ میری انکم 10,000 ہے، اب اس 10 میں سے میں کتنا بچا لوں؟ 5، سمجھو 3,000 میں بچاتا ہوں۔ اب یہ 3,000 کو کہیں اگر میں انویسٹ کرتا ہوں اور اگر 3,000 بھی کچھ مجھے دینے لگ جاتے ہیں مہینہ واری، تو یہ تو خوشی کی بات ہے نا، ہوتا ہے۔ تو ایصال ثواب یہی ہے کہ زندگی میں اعمال کروں اور کچھ ایسے اعمال کر کے چلے جاؤں کہ میرے جانے کے بعد بھی یہ اعمال اس کا بینیفٹ، فائدہ دیتے رہے۔ افسوس کی بات ہے بر صغیر میں، ہندوستان پاکستان، غلط کانسیپٹ ہم میں یہ آ گیا کہ ایصال ثواب کا معنی یہ ہے کہ زندگی میں انسان جو چاہے کر لے اور پھر مر کھپ جائے اور اس کے رشتہ دار ایڑی چوٹی کا زور لگا دے اس کی مغفرت کروانے کے لیے۔ نہیں، ایصال ثواب کی مثال ایسی ہے ایکسٹرا مارکس کے جیسی، جیسا کہ انسان ایگزام میں ہوتا ہے کہ اگر NCC لیتا ہے تو اس کو 2% مارکس ملتے ہیں، NSS میں جاتا ہے، نیشنل سروسز دیتا ہے تو 5% مارکس ملتے ہیں، اسپورٹس کھیلتا ہے تو 5% مارکس ملتے ہیں نا۔ لیکن یہ کب ملتے ہیں مارکس معلوم آپ کو؟ جب انسان اپنے پرچوں میں پاس ہو جائے، 35 سے اوپر نمبرات لا لے، تو پھر NCC کے 2 نمبرات، 4 نمبرات NSS کے، 5 نمبرات اسپورٹس کے جڑ کر وہ 35 کو بڑھا کر وہ جو ہے 12 مارکس اور بڑھا کر کتنا کرتے ہیں؟ 47 کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی انسان فیل ہو جائے 30، تو اسپورٹس کے 5 مارک لگ کے وہ پاس نہیں ہو سکتا ہے، NCC کے 2 مارک، NSS کے 4 مارک لگ کے وہ پاس نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ایصال ثواب تبھی فائدہ مند ہے جب زندگی میں اچھے عمل کر کے چلے جائے، رب کے یہاں مغفرت کے دروازے اس کے لیے کھل جائے اور اس کے بعد بھی ایصال ہوتا رہے۔ لیکن خالی ایصال کی وجہ سے مغفرت ہو کہ عقیدہ شرکیہ، موت توحید پر نہیں آئی، گناہ کے اوپر زندگی گزاری، تو یہ ایصال فائدہ نہیں دے سکتے۔ ہمارے پاس تو عقیدے کا کیا حال ہے بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور پھر ایصال کا معاملہ چالو ہے۔ زندگی بھر لوگوں کو تکلیف پہنچایا، اذیتیں دی، ستایا، اور پھر اس کے لیے 50 قرآن، 100 قرآن، کیوں؟ بہت گناہ گار تھے نا، تو زیادہ ایصال، یہ ایکسٹرا مارکس ہے ایصال۔ تو ایصال ثواب کا ریئل کانسیپٹ سمجھنا ہے تو یاد رکھ لیجئے، مجھے میری زندگی میں اپنا ایصال ثواب تیار کر کے جانا ہے۔ میرے رشتہ دار جو مجھے آج نہیں پوچھتے، پتہ نہیں کل کیا پوچھیں گے اور کیا ایصال کریں گے۔ میرے بچے جو آج میری قدر نہیں کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ بھی میری تربیت کا ہی نتیجہ میں نے نہیں کی برابر، آج میری قدر نہیں کر رہے ہیں، تو کل کیا پتہ میرے مرنے کے بعد کوئی دعا کر دے یا نہ کرے۔ تو سب سے بہترین چیز ہے میں مرنے سے پہلے اپنا ایصال آلریڈی تیار کر کے چلے جاؤں، اپنے بچوں پر ڈیپینڈ نہ رہوں۔ جیسا اپنے گھر کی تیاری آپ زندگی میں خود کرتے، پتہ نہیں بچے بناتے نہیں بناتے، یار اپنے کو اچھا گھر ہونا، ڈیپینڈ رہتے آپ کہ بیٹے میں نے آدھا چھت ڈال دیا، تم آدھا ڈال دینا میرے مرنے کے بعد، نہیں، پورا ہونا۔ اپنے ایصال کی تیاری خود کرے۔ لیکن شریعت نے ایسے کچھ طریقے بتائے ہیں
کہ انسان جب چلا جائے تو جانے کے بعد اس کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے یا اس کے لیے استغفار کیا جا سکتا ہے، اور وہ استغفار اللہ قبول بھی کرتا ہے۔ لیکن کس کے حق میں؟ توحید پر جس کا انتقال ہوا۔ گناہ تو کیے، ہر انسان کرتا ہے، لیکن توحید پر مرا اور توحید پر موت کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے تائب بھی تھا کہ اللہ بس یہ ہو رہا ہے، بس تو مغفرت کر دے تو معاف۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو اس کے حق میں ایصال قبول ہو جاتا ہے۔ مشرک، منافق یا کافر جو انسان مرتا ہے اس کے لیے کوئی ایصال فائدہ نہیں دیتا، پہلے یہ ذہنوں میں بٹھا لیجئے۔ اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے، مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور ایک مسئلے کا سوال دریافت کیا۔ سوال یہ تھا کہ عاصم بن وائل، عاصم بن وائل رضی اللہ عنہ نے جو ہے، عاصم بن وائل نام کے ایک شخص نے دور جہالت میں ایک نظر مانی تھی کہ وہ 100 اونٹ ذبح کریں گا۔ ٹھیک، اب جو ہے ان کے تعلق سے آتا ہے کہ جب وہ نظر مانگی تھی اور جو ہے وہ 100 اونٹ کی نظر تھی، ٹھیک، تو ہوا یوں کہ بعد میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب وہ اس نظر کو ان کے بیٹے پورا کرنے لگے اور اونٹ ذبح کرنے لگے، تو تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر نے مسئلہ دریافت کر لیا کہ پوچھ لینا چاہیے کیا یہ قبول ہوگا نہیں ہوگا۔ ٹھیک، تب انہوں نے پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس مسئلے کا اور فرمایا، آپ سے فرما کہا اگر تمہارا باپ، مطلب وہ شخص ایمان والے نہیں تھے، آپ نے فرمایا ان کے بیٹے سے جن کا نام ہشام بن عاص ہے، کہا کہ اگر تمہارے باپ توحید پر ہوتے یا توحید کا لیتے، کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیتے، تو پھر تمہارا ان کے طرف سے روزہ رکھنا نظر کا اور ان کی نظر کو پوری کرنا یا ان کے لیے صدقہ اور خیرات کرنا انہیں فائدہ پہنچاتا۔ مطلب یہ ہوا کہ کوئی انسان اگر توحید پر نہیں مرا، آپ 100 اونٹ ذبح کیجئے، 1,00,000 اونٹ ذبح کیجئے، ہزاروں اور کروڑوں روپے صدقہ دیجئے، اس کو رتی برابر بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو پہلی شرط کیا ایصال کے لیے؟ کہ وہ توحید پرست ہو، توحید پر مرا ہو۔ مشرک کے لیے ایصال، منافق کے لیے ایصال اور کافر کے لیے ایصال ثواب، اس کے نہ نیکیاں اس کو ملتی ہیں، نہ گناہ میں کوئی تخفیف اللہ اس کی کرتا ہے مرنے کے بعد، یاد رکھیے۔ یا تو وہ توبہ کر لے، توحید پر آ جائے، ایمان قبول کر لے، یہ مانو، تو یہ بات واضح ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جو ہے کہ اب اور کیا چیزیں ہیں جو میت کو ثواب دے سکتی ہیں، تاکہ اگر شرعی نکات ہمیں پتہ چل جائے، ورنہ ہوتا ہی ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ افراط اور تفریط کے شکار ہیں۔ افراط اور تفریط سمجھتے ہیں آپ، یا تو آگے بڑھ جاتے ہیں یا تو پیچھے رہ جاتے ہیں، مطلب جو ڈیفائنڈ باؤنڈریز ہے اسلام کی، اس کو ہم کبھی بھی یا تو اوپر جاتے ہیں یا تو پیچھے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو ہر چیز ایصال کر رہے ہیں، کلمہ طیبہ پر 70,000 ایصال کر رہے ہیں، کوئی 1,00,000 ایصال کر رہا ہے، کوئی 1,24,000 بار جو ہے مختلف تسبیحات پڑھ کر ایصال کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ چنے ایصال کر رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہے مختلف درود پڑھ کر ایصال کر رہے ہیں، کچھ لوگ قرآن پڑھ کر ایصال کر رہے ہیں، کچھ لوگ نوافل پڑھ کے ایصال کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ایکسٹریم ہو گئے، مطلب یہ کوئی شریعت کے حد میں نہیں ہے اور کچھ بھی کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہو گئے کہ ان کو لگا کہ یہ لوگوں نے بدعتیں اتنی کی، انہوں نے سیدھے سے ایصال کا انکار ہی کر دیا، ارے ایصال کچھ ہوتا ہی نہیں، میاں زندگی میں جو ہے کر لو۔ نہیں، اسلام ان دونوں کے بیچ میں، اس بات کو ہم کو سمجھنا ہے، نہ افراط نہ تفریط، نہ آگے بڑھنا ہے نہ پیچھے رہنا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اصل کانسیپٹ کیا ہے ایصال کا، ریئل کانسیپٹ کیا ہے، اس کانسیپٹ کو میں رکھنے کی جو کوشش کروں گا۔ تو پہلی وضاحت تو میں نے کر دی، اپنے زندگی میں اپنے ایصال کا سامان تیار کر لو۔ دوسرا، مشرک کے لیے ایصال قبول نہیں ہوتا، نہ مغفرت کی دعا نہ کوئی ثواب۔ اب آئیے اس کے بعد کون کون سی چیزیں ایصال بن سکتی ہیں۔ تو پہلی چیز نیک اولاد، یہ ایصال بن سکتی ہے جو آپ کے لیے دعا کرے۔ دوسرا، صدقہ جاریہ، ایسا کوئی کام کر کے گئے ہو جس کا فائدہ بعد میں بھی لوگ اٹھا رہے ہو۔ تیسری چیز جو ہے، کوئی جو ہے اشاعت دین کے لیے کوئی کام کر کے گیا ہو، جیسے کہ مسجد کی تعمیر کر دی ہو یا مسافر خانہ بنا دیا ہو، ٹھیک، یا پھر کوئی علم چھوڑ کر گیا ہو جس علم سے بعد میں لوگ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اب آئیے وہ حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا کہ آدمی کی وراثت سے 3 چیزیں سب سے بہترین ہیں۔ آدمی کی وراثت سے مطلب وہ جو چھوڑ کر جاتا ہے، ان چیزوں میں سے 3 چیزیں سب سے بیسٹ ہیں۔ وہ کیا ہے آپ سن لیجئے، کیا فرمائے؟ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ وراثت میں نیکی کے لیے، ایصال کے لیے جو بیسٹ چیز آپ چھوڑ کر جا سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ نیک اولاد۔ کیا اس ایصال کے لیے ہم تیار ہیں؟
اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ بول سکتے ہیں ہاں کہ واقعی میں میرے بچے میرے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. جو ہے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں، جو نہیں ہے اس کے لیے سر پر پٹکا جا رہا ہے، یہ پہنچانا ہے وہ پہنچانا ہے. اولاد یہ ایصال ہے، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کہ میرے بچے کو میں اچھی سے اچھی عربی پڑھاؤں، میرے بچے کو میں خود کچھ چیزیں سکھاؤں تاکہ میرے لیے ایصال بن جائے میرا بچہ، میرے بچے کو میں اعلیٰ تعلیم، اعلیٰ تربیت، اعلیٰ اقتدار، اعلیٰ دینی جو ہے احکامات اسے میں سکھاؤں گا، اس کو میں دین کا پابند بناؤں گا، اس کو شریعت کا پابند بناؤں گا، اس کو میں دعائیں سکھلاؤں گا تاکہ میرے برنے کی بات کرے. اس کے لیے کوئی تیاری نہیں. کچھ لوگ اس لیے نہیں تیاری کہ وہ خود بیچارے سمجھ نہیں پائے، تربیت یافتہ نہیں. کچھ لوگوں کو بڑی شرم آتی ہے اپنے بچوں کو کوئی چیز سکھانے کو، شرم آتی ہے. دوسروں کے بچوں کے لیے خدمت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو شرم آتی ہے. یہ ان کو کسی اور کے بچوں کو سکھاتے ہیں، کوئی اور آگے ان کے بچوں کو سکھاتے ہیں. سب سے بہترین مثال کیا ہے؟ اپنی اولاد بنائیے اس کو ایسا کہ وہ ایصال بن جائے. دوسرا فرماتے آپ کہتے ہیں صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ کہ جس کا اجر انسان کو ملتا رہے. جاریہ کوئی عمل چھوڑ کر چلے گئے آپ، ٹھیک، کوئی مسجد بنا دی، مدرسہ وہ کر دیا، ہاسپٹل بنا دیا، یتیم خانہ بنا دیا، بیواؤں کے لیے وظیفہ باندھ دیا، مسکینوں کے لیے کوئی روزگار کا ذریعہ بنا کے چلے گئے، راستہ بنا دیا، سرکاری کوئی نل لگا دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا کوئی بورنگ کھود کر چلے گئے جس سے لوگ پانی، کوئی کنواں کھود کر چلے گیا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی جھاڑ لگا کر چلے گا جس کے سائے میں لوگ سو رہے ہیں اور جو ہے اس کا پھل کھا رہے ہیں اور وہ جانور اس کے پتے اور پھل کھاتے ہیں. یہ سب صدقہ جاریہ ہے. لیکن اس کی اہمیت کہاں جاتی ہے؟ بہت سی بار گورنمنٹ مہم چلاتی ہے کہ جھاڑ لگاؤ، یہ تو اسلامی مہم ہے، جھاڑ لگاؤ، گورنمنٹ کی مہم نہیں ہے. ہمارے شہر ہرے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اگر تمہیں پتا ہو کہ کل قیامت آنے والی ہے اور اگر تمہیں موقع ملے تو آج جھاڑ لگا دو. کل ہے لیکن آج لگا دو، موقع ملے تو. یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہم چھوڑ کر چلے گئے کہ گرین کرو، ہرا بھرا کرو اس دنیا کو. کل قیامت آنے والی پتہ بھی ہو تو آج موقع ملے جھاڑ لگا دینا چاہیے. کتنی اہم بات ہے نا. مطلب یہ نہیں کہ واقعے میں کل قیامت کسی کو پتہ چلیں گے، مطلب یہ کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ کل سب کچھ بھی برباد ہونے والا، کیا فائدہ، لیکن جھاڑ لگا سکتے ہو تو لگا دو. یہ معنی ہے. سمجھ رہے آپ؟ صدقہ جاریہ کی اہمیت بتائی جا رہی ہے نا کہ جھاڑ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. جھاڑ بڑا ہو گیا، مسافر سو رہے ہیں، پرندے اس کے پھل کھا رہے ہیں، جنگلی پھل ہے سمجھ لیجیے تو بھی پرندے اس کے پھل کھا رہے ہیں. اچھے پھل آتے ہیں تو انسان اس کے پھل کھا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو پرندے وہ پھل کھاتے ہیں جو جھاڑ انسان لگاتا ہے، اس پھل کھانے کا جو نقصان ہوتا ہے اس کا بھی ثواب ملتا ہے مالی کو. آپ نے انار لگا دی، پرندوں نے کھا گیا، آپ نے جام، اس کا بھی اجر ہے روز قیامت آپ کو کہ پرندوں نے نقصان پہنچایا آپ کے جھاڑ کو. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ بہرحال تو کہا صدقہ جاریہ کچھ چھوڑ کر گیا جو کنٹینیو چل رہا ہے اس کے مرنے کے بعد، اور جس سے اجر ملتا رہے، اور اس کو سکھایا ہو علم جس پر لوگ اس کی موت کے بعد عمل کرے. اور ایسا کوئی علم سکھایا ہو جس کے بعد لوگ اس علم پر عمل کرے. یہ سب سے بہترین 3 چیزیں ہیں جو میرے مرنے کے بعد کام آ سکتی ہے. اب اس پر ہم کو محنت کرنا ہے. اور باقی وہ لوگ پہنچاتے نہیں پہنچاتے وہ چھوڑ دو لوگوں کو. میں کیا کر سکتا ہوں یہ ہے اولاد کو تربیت، ثواب جاریہ. کوئی ایسا کام کر کے جاؤں لوگ فائدہ اٹھائے، ثواب جاریہ. یا پھر ایسا علم چھوڑ کر جاؤں جس علم سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اور یاد رکھیے ان چیزوں کے لیے جو محنت کریں گا، اس کو سپورٹ کریں گا، وہ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہوتا ہے. ایک آدمی علم چھوڑ کر گیا، کتاب دب گئی تھی، آپ نے کتاب کو نکالا، چھاپ کر بانٹا، اس کے لیے صدقہ جاریہ. آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ کہ آپ نے اس علم کو واپس لا لیا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی صدقہ جاریہ. صرف وہ نہیں اس کا لکھنا، آپ کا اس کو فروغ دینا، آگے بڑھانا، وہ بھی صدقہ جاریہ. اب نیک اولاد بھی ایک صدقہ جاریہ بہت لمیٹڈ ہوتی ہے، چونکہ اولاد کی زندگی بھی 60-70 سال ہی ہوں گی، وہ بھی ختم ہو جائیں گی دنیا سے، ہے نا. اس کے بچے اس کے لیے صدقہ جاریہ رہیں گے. سمجھ آپ؟ یہ الگ بات ہے اگر دادا نے پوتوں کی تربیت کی ہو، نانا نے نواسوں کی، تو وہ بھی اجر ملے گا چونکہ وہ بھی علم چھوڑ کے جانے میں آئیں گا. لیکن کتنے جنریشن کو آدمی علم سکھا سکتا ہے؟ لیکن یہ بات کے دو جو ہے نا، کوئی چیز چھوڑ کر جائے، ٹھیک ہے، یہ چیز چھوڑ کے جانے والا بھی صدقہ جاریہ بہت لمبا ہے، لیکن اس کی بھی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. لیکن وہ تیسرا جو علم ہے نا، وہ بہت وسیع ہے. اگر صحیح علم دنیا میں چھوڑ کر گئے جس سے انسانیت فائدہ اٹھائے تو کیا صدقہ جاریہ، اس کی کوئی انتہا نہیں. اب دیکھیے، اندازہ لگائیے، صحابہ کے بعد محدثین نے حدیث جمع کی. محدثین کے لیے وہ حدیث جمع کرنا اور چھوڑ کے جانا کیا ہوا؟ صدقہ جاریہ. محدثین نے جو حدیثیں چھوڑ کر گئی، ان حدیثوں کو چھپا کر لکھ کر جس زمانے میں فروغ رہا، چھپا کے بڑھایا جا رہا ہے، یہ بھی کیا ہوا؟ صدقہ جاریہ. ان کتابوں سے جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا، چھاپنے والے کو صدقہ جاریہ، لکھنے والے کو صدقہ جاریہ. تو علم کا دائرہ باقی سب چیزوں سے وسیع ہے. میں نے کنواں کھودا، 50 لوگ فائدہ اٹھائیں گے، 100 سال تک اٹھائیں گے، 200 سال تک بعد میں لوگ کچرا بھر دیتے ہیں اس میں، لیکن بہت لمبے عرصے تک اس کا بھی ثواب ہے. میں اس کو کمتر نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں علم ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے
جس سے پتہ نہیں کہاں کہاں تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں محدثین نے جو حدیث جمع کی، فقہ جمع کیا، اور اس کے علاوہ علماء نے جو کتابیں لکھی جس سے انسانیت تقوی حاصل کر رہی ہے، اپنے گناہوں سے تائب توبہ کر رہی ہے، نیکی کی طرف بڑھ رہی ہے، ان کی تقریروں سے جن لوگوں نے پھر ان کو پڑھ کے اپنی تقریریں بنائی، ان تقریروں سے لوگوں کو ابھارا جن سے ان کی زندگیاں بدل رہی ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ چین میں ہیں۔ اور چین مارکیٹنگ تو بہت اچھی سمجھ میں آتی ہے ہم کو، ہے نا۔ ایک 3 ممبر بنایا تو اپنا پیسہ ریلیز، وہ 3 بنایا تو ڈبل، وہ 3 بنایا تو ٹرپل، وہ 4 بنایا تو اپن لاکھ پتی، 5 بنایا تو کروڑ پتی، چھٹی چین کے اندر بلینئر ملینئر، پھر بل گیٹ کے بازو جا کے بڑھ جاتا ہے آدمی۔ خیاسی اس میں وہ بہت سمجھتا ہوں برانچ، لیکن ثواب میں انہیں پتا نہیں یار، دیکھیں گے ثواب میں نہیں سمجھتے۔ 1 کو سکھا دوں گا، 2 کو سکھائیں گا، 3 کو، 3 کا اس کا پورا ثواب، وہ تینوں کا بھی پورا ثواب، پورا مل رہا ہے، پارٹ بھی نہیں ملتا، یہ انکم پوری ملتی ہے چین سسٹم میں پورا، اس کو کچھ کم نہیں اور میرے کو پورا 100 کا 100۔ پھر وہ 3 کو سکھائیں گا، پھر اس کے بچے سیکھیں گے، یا کوئی ایک انسان مجھ سے اسلام قبول کر لے، پھر اس کی نسلیں اسلام قبول کر لیں گے، جب تک وہ اسلام پر چلیں گے وہ کتنا ثواب نظر آ رہا مجھے، وہ اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کی نسلیں، پتہ نہیں 10-20 نسلیں اگر جی گئی اس کی نسلیں تو پورا ثواب میرا۔ یہ ہم کو کیلکولیشن سے نہیں سمجھتے، اس کے لیے کوئی محنت نہیں ہوتی۔ دوسرا دنیا ہی بتا دیجیے، اس کے پیچھے 8 آنے زیادہ ملتے بڑھ کے، تو پورے رات بھر کیلکولیشن کر کے برابر صبح تک آدھا روپیہ 50 پیسے کیسے بڑھ سکتے ہیں وہ نکالتا ہوں، چونکہ 50 پیسے اگر روز میں بچاؤں گا، یا ایسے 2-4 کسٹمر 50 پیسے کے آتے ہوں گے تو ڈیلی 2 روپے بچ جائیں گے میرے، مہینے میں کتنے بچ جائیں گے؟ 60 روپے، ہے نا۔ تو اپنا موبائل کا 1 آدھ بل نکل جاتا ہے SMS کا، ہوتا ہے نا پورا حساب کتاب۔ یا پھر میرے پڑوسی ایک فلاں ہے جو بدعت کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اس کو 1 بار نہیں 1000 بار بتاؤں گا، چونکہ جب یہ توحید پر آ جائیں گا انشاءاللہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ کا پلان تیار ہوگا، اپنا دوسرے کے پیچھے پڑ گئے۔ پھر دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی، ایک سسٹم چل گیا، بزنس بہت اچھا چل رہا، تو آپ بڑھ جاتے کہ سکون سے اگلا سسٹم چالو، اپنا یونٹ چالو کر رہے ہیں۔ ایک مسالے اچھے چل گئے، دوسرا سسٹم، ایک دکان ہے دوسرا، دوسری ہوگی تیسرا، تیسری ہوگی چین سسٹم، میگا، یہ مارکیٹ وہ مارکیٹ، یہاں اسٹور، ہے نا، سب بڑھاتے ہیں نا۔ تو دنیا میں بھی یہ ایک ثواب جاریہ تو ہو گیا، اپنا ان کو توحید پر لا لیا۔ اب دوسرا کیا ٹارگیٹ ہے اپنا؟ چلو ان کو کریں گے، کیونکہ دنیا میں جیسے ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں، دین میں تو بڑھتے ہی رہے نا دن اور رات، کہ تو ہم کو یقین نہیں کہ پتہ نہیں اس کا اجر اور بھی کوئی ہو سکتا ہے، نہیں میرے کو فل چاہیے اور کچھ، تو ویسا اجر تلاش کیجیے۔ تو اولاد کو پکڑ لی سب سے پہلے، بیٹے تم عیسیٰ بولنا، تم سیدھے ہو جاؤ، نیک کام کو چھوڑ کے جانے کی تیاری میں رہیے۔ ہر آدمی اپنے استاد کے حساب سے کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جا سکتا ہے، اور علم تو ایک ایسی چیز ہے اس کے لیے کوئی پیسہ بھی نہیں لگتا ہے آپ کو۔ اس کو پھیلانے میں کیا، کسی کو غیر مسلم کو بیٹھ کے توحید کی دعوت دینے میں کوئی مشقت ہے آپ کو؟ کوئی آپ کو مار رہا ہے اٹھ کے وہ ماریں گے، بہت لوگ مل کے جان لے لیں گے، نہیں ہوتا۔ علم ہو سکتا ہے وہ ایک بات اس کے دل میں راسخ ہو جائے، پتہ نہیں زندگی کس مرحلے میں پھر توحید پرست ہو جائے۔ تو صدقہ جاریہ کے لیے یہ تھے، اس لیے میں اتنا زور دے رہا ہوں اس پہ، یہ امپورٹنٹ صدقہ جاریہ، اس کو پکڑ لیجئے، مت چھوڑیے اس کو، یہ سب سے اہم ہے۔ اب یہ تینوں کے بیسس پہ باقی حدیث ہے پوری، تعمیرات کرے، مسجد بنائے، سب اسی صدقہ جاریہ میں آ گیا، مسجد بنانا، تعمیرات۔ تو اصل بیسس صدقہ جاریہ کے صرف 3 ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا مجھے، ریئل صدقہ جاریہ۔ تو اس ریئل صدقہ جاریہ کے لیے پورا زور، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیجیے کہ یہ کر کے جائے، کچھ نہ کچھ اس میں سے اپنے لیے تیار کر کے جائے۔ نیک اولاد، اس میں لڑکا اور لڑکی کا فرق نہیں، نیک اولاد۔ اس کے بعد صدقہ جاریہ، کچھ ایسا کام جس سے انسانیت میرے جانے کے بعد بھی فائدہ اٹھائے، کتنا ہی چھوٹا ہو۔ ہر آدمی کی استاد کے اعتبار صدقہ جاریہ بدلیں گا، کتنا ہی چھوٹا ہو، مخلص ہو تو بس صدقہ جاریہ ہو گیا آپ کے لیے۔ اور علم چھوڑ کر جاؤں، کچھ تو بھی چھوڑ کر جاؤں تاکہ میرے مرنے کے بعد ہو، اس کے لیے پوری زندگی محنت کیجیے۔ مرنے کے بعد کوئی پہنچائیں گا نہیں پہنچائیں گا، چھوڑیے اولاد کا، چھوڑیے میں کیا کر سکتا ہوں اپنی زندگی۔ اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا اپنی زندگی میں مجھے اور آپ کو جمع کرنا ہے، دوسروں پر دوسرے کام میں ڈیپینڈ رہتے کیا؟ بڑا بھائی بول رہا میں کما کے تم کو بھیج دوں گا، ارے یار وہ بھیجیں گا نہیں بھیجیں گا، کیا ماننا، ڈیپینڈ رہتے کیا؟ ثواب میں بھی ڈیپینڈ نہیں، میں اپنا وہ کریں گے نہیں کریں گے، مجھے کرنا ہے۔ دوسری روایت میں جو کہ صحیح مسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مرنے کے بعد انسان کے اعمال ثواب کا سلسلہ منقطع، ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزوں کا ثواب میت کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ پہلا صدقہ جاریہ، دوسرا لوگوں کو فائدہ اٹھانے والی کوئی چیز دے کر گیا ہو، تیسرا کوئی علم تیسرا اولاد چھوڑ کر گیا ہو جو اس کے مرنے کے بعد جو ہے اس کے لیے دعا کرے۔ اس میں بھی وہی بات آ گئی۔ تیسری روایت آتی ہے جو کہ ابن ماجہ کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ نے فرمایا کہ مومن آدمی کے مرنے کے بعد جن اعمال اور نیکیوں کا ثواب ملتا رہتا ہے وہ یہ ہے، وہ اتنی باتیں ہیں۔ اور اس حدیث میں جو ہے آپ نے 5 باتیں بیان کی ہیں، لیکن پھر وہ تینوں میں سے 6 الگ نہیں ہے کچھ، کیا ہے دیکھیے۔ پہلا فرمایا، پہلا وہ ہے جو علم ہے جو لوگوں کو سکھلا کر یا پھیلا کر گیا ہو۔ دوسرا فرمایا نیک اولاد ہے جو اس کے پیچھے اس نے چھوڑ گیا ہو۔ تیسرا فرمایا قرآن کی تعلیم جو لوگوں کو سکھائی ہو، تو یہ علم میں آ گیا، علم میں آ گیا، آلریڈی علم کا آ گیا، اس میں آ گیا۔ چوتھا آپ نے فرمایا مسجد جو تعمیر کرائی ہو، یہ صدقہ جاریہ میں آ گیا، مسجد ہو، مدرسہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور 5واں فرمایا مسافر خانہ جو بنایا ہو،
تو اس میں جو 3 باتیں نہیں نکلی وہ کیا ہے؟ علم میں صدقہ جاریہ میں سب سے بہترین علم کون سا ہے؟ قرآن کا، اس لیے قرآن کا علم چھوڑ کر جائیے، بیسٹ جو ہے علم چھوڑ کے جانے کا تو ثواب ہے ہی آپ کو۔ کوئی بھی علم جس سے انسانیت کو نفع ہو، چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، کوئی ٹیکنالوجی ایجاد کر کے گئے جس سے انسانیت، وہ بھی آپ کو ثواب، لیکن اس میں سب سے افضل علم کون سا ہے؟ قرآن کا۔ اس کے بعد صدقہ جاریہ تعمیرات کے معاملے میں جو 2 چیزیں خاص بتا دی وہ کون کون سی ہے؟ ایک مسجد تعمیر کرے، چونکہ لوگ عبادت کریں گے اور پتہ نہیں وہ مرکز ہوں گی، وہاں جو ہے لوگ جمع ہوں گے، وہاں مشورے ہوں گے، اس بنیاد پر محلے کی اصلاح کے کام ہوں گے اور کیا کیا کچھ نہیں ہوگا، ہے نا؟ تو یہ ایک آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا۔ اور ایک خاص ایمفسائز دیا گیا کیا؟ مسافر خانے بنانا۔ لیکن آج بہرحال یہ سب چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ورنہ پچھلے زمانوں میں لوگوں نے الحمدللہ ان کو جزائے خیر دے، بہت سے لوگ فائدہ بھی اٹھاتے، فلاں مسافر خانہ میں جا کے آپ رہتے ہوں گے نا، کہیں نہ کہیں شہر میں جاتے ہوں گے، سستا بھی رہتا، اچھا بھی رہتا۔ وہ صدقہ جاریہ کسی کا کیا ہوا ہے کہ لوگ آئے، فائدہ اٹھائے، مینٹیننس کو جو خرچہ ہوتا ہے لے لیا کیجیے لوگوں، سمجھ آپ؟ صدقہ جاریہ ہے۔ تو خاص طور سے علم میں قرآنی علم، تعمیرات میں مسجد، اور اس کے بعد آپ نے خاص زور دیا مسافر خانوں پر، چاہے پھر بیت اللہ میں لوگ حج کے لیے آئے تو وہاں کے مسافر خانے ہوں، یا کسی شہر میں مسافر خانے ہوں جہاں لوگ آ کر اس سے فائدہ اٹھائے۔ اور امت مسلمہ میں یاد رکھیے جب مسلمانوں کی حکومت تھی، ان مسافر خانوں کا چلن اتنا عام تھا کہ چپے چپے میں مسافر خانے تھے جو لوگوں نے وقف کر رکھے تھے کہ جو مسافر آئے ان کو کرائے کی ضرورت ہی نہ پڑے ہمارے شہر۔ نہ صرف مسافر خانے بلکہ گھوڑوں کے باندھنے کے کھوٹے، اور ساتھ میں گھوڑوں کے کھانے کا سسٹم، اور ساتھ میں اس مسافر کے لیے بھی کھانے کا سسٹم تیار ہوتا تھا کہ مسافر جہاں رہیں گا، شہر والے لائیں گے کہ مہمان ہیں، اس کے گھوڑے جانور کو تک کھانا کھلاتے تھے، اس حد تک نظام تھا۔ آج بہرحال یہ تمام چیزیں ختم ہو چونکہ الگ ہی سال ثواب تیار ہو گیا ہمارے لیے، یہ سب ضرورت کا ہے ہم کو، ماڈرن ہے نا ہم تو، دین ماڈرن سب سے ماڈرن ہے، اور وہ جب آیا تھا سب سے ماڈرن تھا اور قیامت تک یہی رہنے والا، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اب یہی کہاں ثواب جاری، اب دوسرے اپون کریں گے، مرنے کے بعد بیٹے 100 قرآن پڑھ دو، 50 رکعتیں پڑھ لینا، یہ کر دینا، یہ سب پتہ نہیں ہوگا، جو ہوتا ہے وہ یہ۔ آئیے آگے، اسی طرح جو ایک اور روایت آتی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی آپ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا، میرا باپ وصیت کیے بغیر فوت ہو گیا ہے اور مال چھوڑ گیا ہے، میرے والد وصیت کیے بغیر فوت ہو گئے، انتقال کر گئے، اور پیسہ چھوڑ گئے، مال چھوڑ گئے، میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کے گناہ معاف ہوں گے؟ تو کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں وہ مال تو کیا اس کے گناہ معاف ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور بالکل سیدھی ریلیشن والی بات ہی نہیں، انسان جو کماتا ہے اس کا اسے اجر ملتا ہے، اس آدمی نے کمایا بغیر وصیت کے مر گیا، لیکن وارث نے اس کے نام سے خرچ کر دیا تو اس کو ثواب ملے گا، ظاہر سی بات ہے، اور وارث کو بھی ملے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ وارث کا حصہ تھا، لیکن وارث پھر بھی اس کے نام سے خرچ کر رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لیکن اس میں یہ چیز کا دھیان دے، بہت سی بار میں نے دیکھا جب وراثت کا معاملہ آتا ہے تو بھائی کیا کرتے ہیں، معلوم، وراثت لے لیتے اور بولتے بہنوں کا وراثت صدقہ کر دیا ابا کے نام سے، چونکہ تم کو ابا نے جہیز دیے تھے نا، یہ کیے تھے نا، وہ کیے تھے نا، تو تمہاری صدقہ اور ہماری ہم لیں گے۔ ارے واہ، یہ کون سا اصول ہوا بھائی؟ صدقہ تو اپنے مال سے خرچ ہوگا، بہنوں کا صدقہ کر سکتے آپ؟ وہ تو ان کو دینا پڑے گا، دینے کے بعد وہ صدقہ کرے خود کھا جائے، ان کی مرضی۔ یہ کیسا ہوگا آپ پہلے صدقہ کر دیں کسی؟ دیکھا میں نے ایسے کہ گھر ہے، بولے یہ گھر ہے یہ، اور گھر میں سے کتنے 3 مہینوں کا ایسے تمہارا صدقہ کر دے رہے ہیں ابا کی، تم کو ابا نے بہت کی محنت کی، تم پر یہ کی، نوکریاں لگائے، تمہاری شادیاں کی، یہ کیے، تو وہ ہو گیا اور ہم لوگ رہیں گے۔ یہ کون سا؟ وہ تو دینا پڑے گا، وارث آ رہا ہے کہہ رہا ہے میرے ابا کی کوئی وصیت نہیں تھی، لیکن جو مال ملا ہے انہی کا ہے جو وراثت میں، کیا میں خرچ کروں تو ان کو ثواب ملے گا؟ تو آپ نے کہا چونکہ ظاہر سی بات ہے وہ اس کا مال تھا، اور اب وارث کا ہے، لیکن وارث چونکہ صدقہ کر رہا ہے، وارث کو بھی ملے گا اور میت کو بھی۔ سمجھ رہے؟ بہت سے لوگ کیا کرتے، جھگڑا نہیں ہونا بلکہ وراثت میں پوری وراثت صدقہ نہیں، پوری وراثت صدقہ نہیں ہو۔ آپ کے گھر میں 10 حصے ہو رہے وراثت میں، 10 حصے کیے جائیں گے، آپ کو اپنا کرنا ہے آپ کر دیجیے، آپ کو اختیار ہے، 9 کو آپ کو دینا پڑیں گے، یعنی دیکھو میں کر رہا ہوں اس لیے تم سب کو بھی کر دے رہا ابا کے لیے، نہیں، یہ 9 آپ کے آپ کو کرنا کیجیے، میں نے میرا کر دیا، ختم۔ آپ کو بھی اجر، ابا کو بھی اجر ملیں گا، یا امی کو بھی اجر ملیں گا، جو بھی تھا آپ جس کے آپ کو وراثت آئی اس کو بھی ملیں گا۔ سمجھ رہے؟ تو آپ نے کہا بالکل مل سکتا ہے، اور وہ صحابی نے اس کو خرچ کر دیا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اب آئیے، اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے جو ہے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت سے عرض کیا گیا، اللہ کے رسول میری ماں فوت ہو گئی۔ ایک صحابی نے آ کے کہا اور فرمایا کہ مطلب انہوں نے ہی عرض کیا، معاف کرنا، سعد بن عبادہ نے، کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں ان کی طرف فوت شدہ کی طرف کچھ، میری جو ہے ماں جو فوت ہو گئی ہے، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں تم صدقہ کرو اس کی طرف سے۔ تو انہوں نے سوال کیا، حضرت سعد بن عبادہ نے رضی اللہ عنہ نے کہ دریافت کیا کہ کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا پانی پلا لوگوں کو، پانی پلا لوگوں کو، اس لیے کہ عرب میں سب سے اشد ضرورت پانی کی ہوتی ہے، پانی کی بڑی آج نہیں ہے لیکن اس زمانے میں تھی،
تو محدثین اس کی شرح میں لکھتے ہیں جو چیز جس زمانے میں سب سے زیادہ ضرورت کی ہو اس کو دینا چاہیے. اگر آج بھی پانی کی کمی تو پانی کیجیے، ورنہ آج حال یہ ہے کارپوریشن کے نل پانی دھڑا دھڑ لا کے گرا رہے آپ کے اس میں، لیکن پھر بھی ایک آدمی بولتا ہے میں بور ماروں گا اس کے بازو. ضرورت نہیں ہے نا. اب پانی تو ایکسٹرا ہے، حدیث میں پانی کا لفظ ہے، لیکن پانی سب سے زیادہ اہم ضرورت تھی. حالت تو یہ تھی کہ ایک پانی سے کئی بار وضو کرنا پڑتا تھا. آپ کو من ایک تش میں پانی لے کے صحابہ وضو کرتے، اس تش میں وضو کر کے گرتا، پھر اوپر کا حصہ ہٹاتے، پھر نیچے کے پانی سے وضو کرتے. یہ حال تو تھا. پانی پینے کے لیے، جانور کے لیے بہت اہم تھا، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا پانی آج کے دور میں جو سب سے زیادہ ضرورت آپ کو لگتی ہو اس میں ہم ڈالیے. پانی آج ہم جس علاقے میں نیڈ نہیں ہے. ہاں کوئی کہے کہ میرے پاس پیسہ اور کیا میں افریقہ میں بورنگ کھداؤں، بہت افضل عمل، بالکل کھدائی جائے. وہاں پینے کا پانی اتنا گندا ہوتا ہے، لوگ اتنے گندے پانی پی کے زندگی جی رہے، جن پانیوں کو ہم نالی کا سمجھتے وہ لوگ پی رہے ہیں. تو میں کہوں گا بہت آپ کے اثر رسوخ ہے، آپ کو لنک ہے، اور بڑا سستا بھی ہوتا ہے وہاں کا. آپ کرائیے افریقی غریب ممالک میں، جہاں ایک بورنگ سے پتہ نہیں پورا شہر فائدہ اٹھا سکتا ہے. ایسا کر سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں. آج ہی وہاں ضرورت ہے، لیکن آج باقی علاقوں میں، اورنگ آباد جیسے علاقوں میں، مہاراشٹر کے علاقے میں کیا ضرورت ہے پانی کی؟ وہ ضرورت نہیں ہے کہ انسان مر جا رہے ہو پانی نہ ملے جیسا عرب میں تو. لیکن بہرحال یہ بھی ایک کام ہے، آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہی ایک کام نہیں صدقہ جاریہ ہے. ورنہ ہر کوئی میت مرتے ایک بورنگ کھدانا. ارے مسجد میں 2 بورنگ ہو گئی، نہیں میرے باپ کی بھی لی نا، تیسری بورنگ، چوتھی بورنگ. وہ بولتے ہیں یار کتنے بورنگ کرائیں گے، ختم ہو گیا نا معاملہ. نہیں کہیں اور نہیں کرانے کا، یہاں بہت لوگ آتے ہیں کراتے ہم بورنگ. کیوں؟ تو حدیث میں پانی کا لفظ ہے، لیکن ضرورت وہاں جہاں بورنگ کرا رہے نا، اس بورنگ کرنے والی کبھی حالت دیکھ کے کبھی اس کو دے دینا صدقہ کہ یار تو گھر بنا لے، اپنا 25,000 لے لے میرے سے. کیا زندگی گزارتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، میت کے لیے جو تڑپ ہے نا، زندوں کے لیے وہ تڑپ باقی نہیں رہی ہم میں. وہ بورنگ کرنے والا پتہ نہیں وہ سڑی ہوئی روٹیاں کھا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لا کے سوتی ہوئی ڈبا کے. دیکھیے مشین کے نیچے سوتے رہتے، کبھی وہ خیال نہیں آتا کہ بورنگ ثواب جاریہ کے لیے اگر اس انسان کی زندگی بنا دوں گا تو یہ کیا ثواب جاریہ ہو. وہ کیلکولیشن ہی نہیں رہا، بس معاملہ الگ ہی ہے ہمارا. تھوڑا وہ ٹارگٹ کیجیے اپنے آڈینس کو، ثواب کو ٹارگٹ کیجیے، کہاں مجھے کرنا ہے، کس سے میں حاصل کروں گا اور کتنا مجھے لینا ہے ثواب. جیسا ہم منافع کیلکولیٹ کرتے، ثواب بھی کیلکولیٹ کیجیے ہر چیز کے اندر. اسی طرح نیک اولاد جو کچھ بھی کام کرتی ہے اس کا ثواب از خود بخود والدین کو مل جاتا ہے. اس کے لیے کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں. بہت سی بار لوگ پوچھتے ہو کیا کرنا صدقہ جاریہ کے لیے، ایسا پہنچانے کے لیے. تو بہت سے لوگ کو بھی کام کرتے بولتے ہیں اللہ اس عمل کا فائدہ ابا کو دے دیں، اس عمل کا فائدہ امی کو دے دیں، دعا کرتے. اچھا آپ کوئی کام کیا کبھی بھول گئے تو ارے اس سال کرنا بھول گیا، میں ابا کو پہنچانا بھول گیا. ایک بڑا کنفیوژن ہوتا ہے اور لوگ ہر اللہ اس کا ثواب ابا کو، اس کا ثواب امی کو، اس کا ہر چیز کے لیے. اور اگر کسی دن بھول گئے تو ارے آج تو اس سال چلا گیا. اب جان لیجیے آپ جو بھی کام کریں گے بغیر آپ کے بولے کہ آپ کے والدین کو آٹومیٹک اس سال پہنچ جائیں گا. یہ سسٹم بہت اپڈیٹڈ ہے، ہائیلی کھٹاکٹ ہی پہنچاتے رہتا ہے آپ کو. ہائیلی اپڈیٹڈ سسٹم ہے یہ بولنے کی ضرورت نہیں اللہ ان کو. کیوں؟ اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، یہ روایت جو ابن ماجہ کی ہے، آپ نے فرمایا اور کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ سب سے پاکیزہ تر کھانا وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، ہاتھوں سے کماتا ہے، اور آدمی کی اولاد اس کی کمائی سے ہے. ٹھیک کہ سب سے پاکیزہ تر کھانا جو ہے آدمی جو اپنے ہاتھ سے کماتا ہے اور کمائی ہے، اور آدمی کی اولاد اس کی کمائی سے ہے. مطلب انسان کو اپنی کمائی کے ہر حصے کا بدلہ ملتا ہے اور اولاد آدمی کی کمائی میں سے ہے. تو آٹومیٹیکلی جب اولاد کمائی ہے، ارننگس ہے، اسی لیے تو پچھلی حدیث میں کیا کہا گیا، وراثت میں جو 3 چیزیں چھوڑ جاتا ہے اس میں سب سے افضل اولاد ہے. مطلب اولاد وراثت بھی ہے، اولاد کمائی، اور کمائی وراثت بنتی ہے بعد میں، یاد رکھیں. حالانکہ وہ وارث بھی ہے لیکن وہ وراثت بھی ہے. مطلب آدمی جو چھوڑ کر جا رہا ہے اس کی نیک اولاد اس کی وراثت ہے اور اس کی کمائی بھی ہے، اور ہر انسان کو اس کی کمائی کا بدلہ ملتا ہے. تو لہٰذا آٹومیٹیکلی جو نیک اولاد ہے، جو بھی عمل کرتے ہیں، وہ کہے نہ کہے اس کا اجر ان کے والدین کو شفٹ ہوتا رہتا ہے، چلا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ خاص اللہ ان کو پہنچا دے، ان کو پہنچا دے. ارے آج تو بھول گیا میں پہنچانا. کوئی ضرورت نہیں. آپ جو کریں گے پہنچ جائیں گے، جو کریں گے پہنچ. ٹھیک. اسی طرح جو ہے دعا میت کے لیے نفع بخش ہوتی ہے، یہ بھی ایصال کی جا سکتی ہے. دعا میت کے لیے نفع بخش ہو سکتی ہے، اور میت کی نظر پوری کرنا جو اس نے نظر مانگی تھی، ٹھیک، اور جو ہے اس کے لیے استغفار کرنا، یہ بہترین تحفہ ہے. ٹھیک. حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں. حدیث جو ہے مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی راوی وہ فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقی جو مدینہ کے قبرستان ہے، آپ وہاں تشریف لے گئے اور اہل بقی کے لیے دعائیں کی. آپ نے بہت ساری دعائیں کی. جب گھر آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ آپ کہاں گئے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں بقی گیا تھا، اس لیے کہ مجھے حکم ہوا تھا. کس کی طرف سے؟
اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا تھا اور فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے اہل بقیع کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی یاد رکھی۔ ٹھیک، ویسے بقیع کا نام بقیع غرقد یہ زیادہ صحیح نام ہے، جنت البقیع اس کو کہنا یہ ثابت سنت سے نہیں ہے۔ بقیع غرقد چونکہ اس میں غرقد نام کا ایک پودا اگتا تھا، اس لیے اس کو بقیع، جیسا ہر قبرستان میں کچھ نہ کچھ اگتا ہے، وہاں ایک جھاڑ اگتا تھا اس کو غرقد بولتے ہیں، تو بقیع غرقد یہ سنت سے نام ثابت ہے، جنت البقیع نام ثابت نہیں۔ ٹھیک، بہرحال تو بقیع غرقد مجھے حکم دیا گیا تھا میں جاؤں اور اہل بقیع کے لیے دعا کروں۔ اسی طرح دوسری روایت آتی ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی بہقی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا میت کی مثال قبر میں ایسی ہوتی ہے، جو لوگ مر جاتے ہیں ان کی مثال قبر میں ایسی ہوتی ہے کہ ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے کی طرح۔ قبر میں انسان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسا ڈوبنے والا سامنے کھڑے ہوئے انسان کو فریاد کرتا ہے مجھے ڈوبنے سے بچاؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں قبر میں میت کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے ڈوبنے والا فریاد کرتا ہے، فریاد اس طرح ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ بھائی یا کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے۔ مطلب جیسا ڈوبنے والا سامنے بچانے والے سے منتظر رہتا ہے کہ تم مجھے بچاؤ، اسی طرح ایک میت قبر میں منتظر ہوتی، انتظار کرتی ہے کہ اس کے ماں باپ اگر زندہ ہو تو، اس کے دوست، اس کے بھائی، اس کے دوست یا دوست سے مراد کوئی بھی رشتہ دار بھی اس میں انکلوڈ ہو جائیں گے، ظاہر سے دوست کا درجہ آگے رشتہ دار ہے، وہ انتظار کرتا ہے، منتظر ہوتا ہے کہ کوئی اسے دعا دے دے، اس کے لیے دعا کرے، پہنچا دے۔ تو آپ منتظر رہتا ہے، جب اسے دعا پہنچتی ہے تو اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، اور جب اسے کوئی دعا دیتا ہے اللہ میرے دوست کی مغفرت کر، میرے چچا کی مغفرت کر، میرے ماموں کی مغفرت کر، میرے والدین کی مغفرت کر، میرے جو بھائی کی مغفرت کر، اللہ ان مسلمانوں کی مغفرت کر، اللہ ان شہداء کی، آپ جب بھی کرتے ہیں تو وہ انسان کو اتنی خوشی ہوتی ہے، یا اس کا معنی ہوتا ہے خوشی ہوں گی روز قیامت، چونکہ اب تو وہ عالم برزخ میں یا واللہ عالم، چونکہ غیب کا معاملہ ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی خوشی دنیا میں کسی چیز کے پانے سے انسان کو نہیں ہوتی ہے۔ تو کیا ہم اپنے میت کے لیے دعا نہیں کریں گے؟ اور ایسا بہترین سسٹم کہیں سے بھی کیجیے، چاند پر بھی اگر جانے کا موقع ملے وہاں سے بھی کیجیے تو یہ پہنچ جاتا ہے، ورنہ یہ غلط فہمی۔ اب خبر کے پاس نہیں جاتے دعا کیسے کریں گے؟ کوئی ضرورت نہیں کسی کی خبر کے پاس جانا اور دعا کرنے کی، آپ کہیں سے بھی کیجیے، اے اللہ ان لوگوں کی مغفرت کر، اس زمین والوں کی، اس زمانے والوں کی، ان لوگوں کی، فلاں شہداء کی، فلاں مجبور کی، فلاں مسکینوں کی، فلاں لوگ جو فلاں ظلم میں مارے گئے، فلاں لوگ جو فسادات میں مارے گئے، اے اللہ ان قبرستان والوں کی، اللہ میرے بھائی کی، اللہ میرے چچا کی، میرے رشتہ داروں کی، میرے والدین کی، میرے سرپرستوں کی، میرے استاد کی، جس کے لیے بھی آپ کریں گے اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے، وہ انتظار کرتا ہے اس دعاؤں کا، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دنیا میں جو کچھ تھا یا دنیا میں جو سب سے محبوب زیادہ پسند ہے اس سے زیادہ اس کو پسند ہو۔ ٹھیک، آگے فرماتے بے شک اہل دنیا کی دعا سے اللہ تعالیٰ اہل قبور کو پہاڑوں کے برابر اجر ادا کر۔ اہل دنیا کی مطلب جو دنیا میں لوگ زندہ ہے، ان زندہ کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت قبر میں دفین لوگوں کو پہاڑوں کے بڑے بڑے برابر اجر دیتا ہے۔ تو کیا یہ اجر نہیں پہنچائیں گے؟ کوئی دوسرے پہنچانے کے چکر میں لگے ہیں، یہ ہے جو پہنچتا ہے، یہ پہنچ رہا ہے، تو پہاڑوں کے برابر اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پہنچاتا ہے۔ مردوں کے لیے زندوں کا بہترین تحفہ ان کے لیے استغفار ہے۔ مردوں کے لیے سب سے بہترین گفٹ جو آپ دے سکتے ہیں تحفہ، وہ ان کے لیے استغفار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ان کے لیے دعا کرے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر، ان کے درجوں کو بلند کر، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام دے، اسے کہتے ہیں استغفار۔ تو سب سے بہترین گفٹ جو میت کو آپ دے سکتے اور جو میں دے سکتا ہوں زندہ ہونے کے ناطے، وہ کیا ہے؟ دعائے مغفرت۔ یہ کہاں ہو رہی ہے ہم سے؟ یہ سب ملتا ہے، جو نہیں ملتا ہے اس کے چکر میں لگے ہم، چیئیں اور چنے اور کھجور اور قرآن اور کیا کیا ہم کر رہے ہیں۔ یہ ہے جو ملتا ہے۔ یہاں کہیں اب تک آیا قرآن پڑھ دے تو مل جاتا ہے، 2 رکعت نفل پڑھ دے تو مل جاتا ہے؟ آئے گا اب تک؟ یہ بدنی عبادتیں نہیں ملتی، کچھ ملتی ہے، آ رہا ہے تذکرہ اس کا، بس ختمے بہ چکی، اور تھوڑی باتیں ہیں جو ملتا ہے، اس کے بعد بات ختم ہو جائیں گی۔ یہ ملتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ملتا، اس کا مطلب یہ جب بتا دیا مطلب یہ ملتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ملتا ہے۔ آگے آئیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا اللہ عز و جل جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل جنت میں ایک نیک آدمی کا درجہ بلند کر دیتا ہے، اس کے مقام بڑھا دیتا ہے۔ تو وہ آدمی عرض کرتا ہے اے اللہ، یا اللہ
یہ درجہ مجھے کس لیے حاصل کر دیا آپ نے؟ کیوں میرا مقام آپ نے بڑھا دیا؟ جبکہ میں تو اس کا اہل نہیں ہوں، اس لائق نہیں ہوں، اور نہ میرا نام عال میں کوئی ایسی نیکیاں نظر آ رہی ہے جو مجھے یہ مل جائے. چونکہ وہاں تو ایک ایک حساب چلے گا نا، ہر آدمی کے پاکٹ میں کتنا اس کے حیثیت سے چیزیں خریدتا ہے نا. تو آپ کو اس کے بکٹ دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے جو مال میں کسی کیا حیثیت ہوگی، کیا ضرورت ہے، ہوتا ہے نا. اب اس کو بھی پتا ہے میرے ہے ہی نہیں میرے پاکٹ میں یہ چیز جو مجھے مل رہی ہے، تو پوچھیں گا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گا، وہ کہیں گا اللہ کیوں حاصل؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، تیرے بچے نے استغفار کیا بول کے تیرا درجہ بلند ہو گیا. بیٹے کی دعا ملتی ہے، لیکن کہاں ہوتا ہے یہ ہم سے؟ بیٹے سے کہاں ہوتا ہے؟ بیٹیاں بہت کر رہی ہیں حدیث میں الفاظ، لیکن بیٹے کا ہے. بیٹی کی بھی ملیں گی انشاءاللہ، لیکن دیکھیے حدیث میں الفاظ آتا ہے باپ کی دعا بیٹے کے حق میں رد نہیں ہوتی. کہ تو عموماً باپ بیٹے کے لیے دعا اور بیٹا باپ کے لیے دعا کرتے نہیں. کیوں؟ شرم آتی نا، ہم لوگ مرد ہیں نا. عورتوں کو نہیں آتی، عورتیں دیکھیے پل پل دعائیں دے رہی، تم کو اللہ اچھا رکھو. بہت کم مرد آپ کو ملیں گے جو دعائیں دیتے ہیں. یا اپنے بیٹے کو دعا دیتے ہو کسی کو آپ نے دیکھا؟ ارے میرا ہی جان دو، اس کو کیا دعا دینے کا، اپنا ہی چاہیے. ہاں اپنی کوئی دعا کا فائدہ ہے. دیکھیں نا حدیث میں باپ کی دعا بیٹے کے حق میں رد نہیں ہوتی، اور بیٹے کا استغفار بھی اگر مرنے کے بعد باپ کے لیے کرتا ہے تو رد نہیں ہوتا ہے، پہنچا دیا جاتا ہے. چونکہ مرد کم کرتے ہیں. دیکھیے دعاؤں کی عادت ڈالی تب تو باپ کو دے سکیں گے اور تب باپ بیٹے کو دے سکیں گے. دعا کی عادت نہیں ہے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. یہ تو شرم آتی، شرم کے لیے کیا اب اتنی عظیم چیز چھوڑ دیں گے ہاتھ سے؟ نہیں چھوڑنا چاہیے. بہرحال تو وہ جو ہے استغفار بیٹے کا، اس سے باپ کا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے میت کی طرف سے اگر کوئی منت کے روزے، فرضی روزے جس کو بولتے، اگر باقی رہ گئے ہو، ٹھیک، تو ورثہ اگر اس کو رکھی تو میت کو اس کا بھی جو ہے ثواب ملتا ہے. چونکہ نظر پوری کرنا واجب ہے. اب میت نے کوئی نظر مانگی مر گیا تو آپ اس کے روزے رکھ سکتے ہیں اگر پتہ ہو تو. اس کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے جو صحیح بخاری کی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راوی فرماتی ہے اور کہتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جو شخص فوت ہو جائے اور اس پر روزے رکھنے باقی ہو تو اس کا وارث اس کے روزے رکھ لے. جو شخص مر جائے اور روزے باقی، آپ کو پتہ ہے جو والد نے منت کے 10 روزے مانگے تھے، نظر کے 3 روزے مانگے تھے، 5، تو وارث اگر رکھ دے تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ اس کا اجر ملتا ہے. اس لیے کہ رکھ لے کہا نا تو مطلب مل جاتا ہے. تو آپ یہ پورا کر سکتے ہیں. اب یہ کہاں پورا ہوتا ہے؟ کوئی سوچ نکو بھائی ابا کتنے بھی روزے مانگ لیے، اپن کیوں پوچھنا؟ پوچھ کے تو اپن پھنس جا رہے. پوچھو ہی مت، ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. جو پہنچتا ہے وہ نہیں پہنچاتے، جو نہیں پہنچتا ہے اس کو مطلب جس کو بولیں گے جو جاتا ہے اس کو نہیں بھجا رہے، جو نہیں جاتا اس کو گھسڑ کے بس میں ڈال رہے. اب تو جائی تو جانا ہی پڑے گا. وہ بول رہا میں جاتا ہی نہیں ادھر، میرا کام ہی نہیں ادھر. یہ حساب جاتا ہے، یہ جاتا ہی نہیں ہے حساب جو ہم کر رہے ہیں. جو پہنچتا ہے اس کو پہنچائیے. اسی طرح جو ہے میت کی طرف، میت نے اگر کوئی ایسی نظر مانگی ہو جو شرعی نظر ہو، غیر شرعی نظر پوری نہیں کر سکتے وہ حرام. شرعی نظر مانگی ہو، ایسا روزے تو ایک چیز ہے، اس کے علاوہ کوئی نظر مانگ لیا اللہ اس کو صدقہ دوں گا، پڑوسی کو یہ کام کر دوں گا، اس کو چھوڑ دوں گا، اس کی نوکری میں لگا کے دے دوں گا اگر اللہ میرا ایک کوئی نظر، کوئی بھی شرعی نظر مانگی ہو، عبادت کے معاملے میں کچھ بھی شرعی نظر مانگی ہو اور اگر وہ پورا نہ کر سکا ہو، اس کے وارث پورا کرے تو اس کو ثواب ملتا ہے. آئیے حدیث اس طرح سے ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ماں کی نظر کے بارے میں سوال کیا. ایک تو پہلے سوال کیا پہنچانا، اب سوال کر رہے ہیں کہ ان کی والدہ کی کوئی نظر مانگی ہوئی تھی، منت مانگی ہوئی تھی، نظر کے بارے میں سوال کیا جسے پورا کرنے سے پہلے وہ فوت ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنی ماں کی طرف سے نظر پوری کر، مطلب وہ نظر کو آپ پوری کر دو. تو اگر آپ کی میت جو ہے کوئی نظر کر کے جاتی ہے جو جائز نظر تھی، اس نظر کو وارثین کیا کر سکتے ہیں؟ پورا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر مجھے فلاں ہو جائے تو اللہ میں 1000 روپے صدقہ دوں گا، اب لیکن وہ نہیں رہے تو آپ والد والدہ کی طرف سے 1000 روپے صدقہ کر سکتے ہیں، اس کا اجر ملنا. اے اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں ان کو پیسے دوں گا، اور آپ کے سامنے بولے وصیت جیسا کہ دیکھو بھائی میں ایک نظر مانگا ہوں اور یہ ان کو دینا ہے. آپ کو پتا ہو تو نظر کو آپ لے جا کر پوری کر دیں گے کہ بھائی ہمارے ابا نے ایک نظر مانگے تھے زندگی میں، لیکن یہ امی نے یا جو ہے چچا نے یا ماموں نے، جو بھی آپ اگر وارثوں میں ہیں تو میں جو ہے چاہتا ہوں کہ 1000 روپیز یہ آپ جو ہے لے لیں. ٹھیک، تو یہ آپ بالکل جو ہے کر سکتے. اسی طرح جو ہے میت کی طرف سے ورثہ اگر کوئی قرض ادا کرنا ہو، ادا کر دے تو اس کا بھی اجر. میت کی طرف قرض ہے کوئی، اور یہ تو سب سے پہلے ادا کرنا ہے، کیونکہ جو ہے جنازے کے مسئلے میں نے یہ سب چیزیں لے لی تھی، اس لیے میں لمبا پورا نہیں دہراؤں. اس لیے کہ قرض اتنا اہم چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان شہید ہو جائے پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، پھر زندہ ہو، پھر شہید ہو جائے، اور ایسا کئی بار بھی ہو، لیکن اگر اس پر ادھار تھا، اس کے اوپر جو ہے قرض باقی تھا، تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی اور زمین و آسمان کے بیچ میں اس کو معلق، اس کے معاملے کو، اس کے فیصلے کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو شہید کی معافی نہیں ہے تو باقی کس کی معافی ہوگی؟ تو اپنا قرض کے لیے وصیت کر جائے کہ بچوں یہ قرض ہے، رشتہ داروں یہ قرض ہے، وارثوں یہ قرض ہے، یہ چکانا اور پھر کرنا. کیوں تو کبھی ہوتا ہے زندگی میں قرض انسان نہیں چکا پاتا نا، جس گھر میں رہا وہی قرض پہ لیا ہے، ظاہر مرنے کے بعد تو اس کو بیچنا ہے، تو وارث وراثت بننے سے پہلے قرض نکل جائیں گا. تو گھر لیا تھا 5 لاکھ لے کے بنایا تھا،
کچھ 1 لاکھ دے دیا، 4 باقی تھے، مر گیا تو اب دینا ہے تو گھر بیچیے. جب گھر بکیں گے ظاہر سی بات ہے کاسٹ تو زیادہ ہی آنے والی ہے. اب تو وارث اپنا حصہ لے، 4 لاکھ اس کو سب سے پہلے دیا جائیں گے کہ بھائی 4 لاکھ آپ کے ادھار تھے نا. زندگی میں تو رہتے تھے اس وجہ سے نہیں دے پا رہے، مرنے کے بعد تو وارث اپنا اپنا کرے، لیکن میت کو ریلیز کر دے اس کے برڈن سے، اس کے قرضوں سے، اور اس کو نکال دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو ہے نسائی کی روایت ہے، اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی وہ فرماتے ہیں ایک انصاری کا جنازہ لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے آپ جنازے کی آئے. آپ نے فرمایا کہ کیا اس پہ کوئی قرض ہے؟ ہم نے کہا. تو آپ نے کہا کہ پھر اپنے ساتھی کی نماز تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا اس کی نماز، تاکہ بتاؤں کہ اس پہ قرض تھا. قرض رکھنا اچھی بات نہیں. اب ہوا یوں کہ اس کے بعد ابو قتادہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر اللہ کا اس کا قرض میری طرف میں دے دوں گا. تو کہا کہ اپنے وعدے کو پورا کروں گے آتا قتادہ؟ تو کہا پورا کروں گا. تو کہا پھر ٹھیک ہے. پھر آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی. تو پتہ چلا میت کی طرف سے قرض دیا جا سکتا ہے، پہچان والا بھی دے سکتا ہے، وارث بھی دے سکتا ہے، اور غیر وارث، چونکہ ابو قتادہ اس کے وارث نہیں تھے، کر سکتے. غیر وارث بھی کہ کوئی بولے کہ میری میت کی طرف 1,00,000 روپیہ باقی تھا، ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے، کیا کوئی آگے بڑھ کر اپنے بھائی کو جو آزاد کرا دے گا؟ چونکہ اس کی تو حساب معلق ہے، اس کا پیپرز کم ایک طرح سے دیکھا جائے تو اس کے کیس کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا اللہ کے پاس. بہت بڑا ذریعہ ہے، کوئی آگے بڑھے اور کہے میں چکا دوں، کیونکہ ان کے واقعے میں نہیں ہے. ویسے ہی بیچارہ زندگی میں کنگال انسان تھا اور قرض لے رکھا تھا اپنی زندگی گزارنے کے لیے. فوراً چکا دیجیے. اس سے بڑا صدقہ تو آپ نے بھائی کے لیے کر ہی نہیں سکتے کہ اس کو آپ نے اس کے حساب و کتاب کو آپ نے جاری کر دیا اور اس کا فیصلہ کی طرف لے گئے، اس کو چکا دیں. تو ہو سکتا کوئی بھی اٹھ کر میرے طرف اس کا قرض. ابو قتادہ اٹھے گا میرے طرف اس کا. آپ نے کہا کیا دوں گے؟ دیکھیے تاکید کتنی ہے، چونکہ انسانوں کا معاملہ ہے نا. کہاں دوں گا؟ وفا کروں گے اپنے وعدے سے؟ کہاں وفا کروں گا، پورا کروں گا. ٹھیک ہے میں پڑھا دیتا ہوں. تو یہ بھی ملتا ہے. اسی طرح جو ہے مرنے والے پر اگر ہر حج فرض ہو یا مرنے والے نے حج کی نظر مانگی ہو اور پورا نہ کر سکا ہو تو اس کے وارث وہ حج اور عمرہ بھی کر سکے. یہ وہ بدنی عبادت ہے جو ثابت ہے، روزے رکھنا، حج اور عمرہ کرنا. اس کے علاوہ کوئی بدنی عبادت، جیسا آپ بولیں گے پھر حج کر سکتے تو قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو اس لیے کہ حج کا تذکرہ آیا ہے، قرآن کا تذکرہ نہیں ہے. حج کا اور عمرے کا تذکرہ آیا ہے، ذکر و اذکار کا تذکرہ نہیں. استغفار کا تذکرہ آیا ہے لیکن ذکر و اذکار کا نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے 70,000 بار پارسل کر دیے، یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ آیت پڑھ کر جو ہے 1,00,000 بار پارسل. یہ نہیں ہے نا ثابت. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، ہم تو لکیر کے فقیر ہیں. ثابت ہے تو کچھ بھی مان لیں گے اور نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں مانتے. پھر یہ بدنی عبادتیں ثابت ہے تو کرنا ہے، جو ثابت نہیں وہ نہیں کر سکتے نا. نہیں استغفار بھی تو آپ کریں گے اس سے، ہاں تو پھر ہم اگر 1,00,000 بار استغفار کر لے تو میرے بھائی 1,00,000 بار کی تعداد آپ کو کس نے فکس کر کے دی؟ مسئلہ یہاں شروع ہو جاتا ہے. تعداد کیوں فکس کرے؟ آپ کتنے بار بھی استغفار کیجیے، کتنے بار بھی دعا کیجیے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ بدنی عبادت ہو سکتی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے میت کی طرف سے حج یا عمرہ کیا ہے تو اس کا ثواب اس کو ملتا ہے. اس تعلق سے حدیث اس طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہی جو صحیح بخاری کی روایت ہے. اور ایک صحابی جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور قبیلے جو ہے بہینہ کی ایک عورت آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آ کر پوچھا اور عرض کیا میری ماں نے حج کی نظر مانگی تھی لیکن اس حج کر نہیں سکی اور اس سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئی، کیا میں اس کی طرف سے حج ادا کر دوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا ہاں اس کی طرف سے حج ادا کر دیں، یعنی اس کا ثواب اسے جو مل جائے گا. اور ہاں سنو، اگر تمہارے والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا نہ کرتے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل میں ادا کرتی. تو بس پھر کہا یہ بھی ایک قرض ہے، اس کو بھی ادا کر دو. حج جو نظر مانگی تھی یہ ایک طرح کا قرض ہے کہ اللہ سے وہ کیا تھا کہ اللہ میں کروں گا، نہیں کر پائی تو لہٰذا تم کر دو. جیسا کہ تم قرض ادا کرتی ویسے اس نظر کو بھی ادا کر دو. تو پتہ چلا جائز منتیں پوری کی جا سکتی ہے، حج کیا جا سکتا ہے، عمرہ کیا جا سکتا ہے، استغفار کیا جا سکتا ہے اور دعائیں کی جا سکتی ہے. اس کی جو کام کیا ہوا اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں تھیں جو ہم کر سکتے ہوئے. اب آئیے غیر شرعی ایصال کیا ہے، جو میں نے کہا تھا ایصال ثواب کی حقیقت اور بدعتیں. اب بہت ساری چیزیں جو انہی سے نکالی لوگوں نے. ذکر استغفار کر سکتا ہے تو استغفار کی مجلس ہی بٹھا دیا آپ نے. استغفار کر سکتا ہے مطلب اٹھتے بیٹھتے آپ کیجئے، مجلس بٹ کے 7 لوگ 11 لوگ 13 لوگ 23 لوگ 70 لوگوں کی مجلس بیٹھ رہی ہے، سب مل کے چیزیں جمع کر رہے ہیں، چیزیں جمع کر کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 70,000 بار پڑھ رہے ہیں. یہ ثابت نہیں. پھر آپ نے استغفار تو پہنچتا ہے نا افضل، یہ تو تحفہ ہے. تحفہ ہے پہنچانے کا طریقہ کیا صحابہ کبھی جمع ہوئے چیزیں لے کے کہ چلو استغفار پڑھیں گے، اس کی مجلس جمائیں گے؟ مسئلہ یہ ہے جو چیز جیسی بتائے گی ویسے کرنا ہے. ہمیں انڈیویجول کیجیے. آپ 70,000 بار کیوں کرتے ہیں؟ آپ 70 لاکھ بار کیجیے نا، آپ کا مسئلہ ہے، مجلس سے نہیں. تو دیکھیے چیز ثابت ہوتی ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس پہ کچھ تو بھی نیا بنا دیتے ہیں اور یہ ایک نئی بدعت کی ایجاد ہوتی ہے. چیز ثابت ہے لیکن اسے منمانی کرتے ہیں. تو آئیے آج جو ہم لوگ منمانیاں کر رہے ہیں، جو بدعتیں اس میں کرتے ہیں وہ کیا کیا مختصر رکھتا ہوں. میت کو ثواب پہنچانے کے لیے پہلے دن، تیسرے دن، 10ویں دن، 20ویں دن، 30ویں دن،
40ویں دن یا سال کو سال کھانا کرتے ہیں، کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، خاص طور سے پہلے دن، تیسرے دن، 7ویں دن، 10ویں دن، 20ویں، 30ویں، 40ویں دن خاص صدقات کا اہتمام کرتے ہیں، یہ تمام بدعت ہے۔ کبھی بھی صدقہ دیجیے، پہلے دن کیوں، زندگی بھر دیتے رہیے، خاص مت کیجیے۔ بولنے کا مطلب یہ خاص نہیں، صدقہ دینا ثابت ہے نا، اب آپ خاص دے رہے نہیں، جمعرات کو خالی، جمعے کو صدقہ، کبھی بھی، اتوار ہو سکتا ہے، پیر ہو سکتا ہے، جمعہ ہو سکتا ہے، جمعرات ہو سکتا ہے، رات ہو سکتا ہے، دن ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ صدقہ اٹھا کے رہتے نہیں، اپن حج کو جائیں گے تو وہاں صدقہ دیں گے، ارے اس سے پہلے تو مر گیا تو کون دیں گا اس کا صدقہ، نہیں حج کے لیے اٹھا کے رکھا، اور کیوں، کیا حرمین کے فقیروں کی کوئی اسپیشل فضیلت ہے کہ وہ فقیروں کو دے تو اسپیشل فائدہ ہوتا، اور پھر وہاں فقیروں کو دیکھ کے بولتا ہے خامخواہ لال انڈیا اچھا ہے کہ تو اس میں بہت سے فقیر تو کار میں آتے جاتے واپس جائیں، آپ اندازہ لگائیے، تو اٹھا کے رکھ رہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں صدقہ کر سکتے ہیں، خاص مت کیجیے یہاں کے فقیروں کو، اس درگاہ کے فقیروں کو، اس جگہ کو، وہاں کو، یہاں کو، یہ درست نہیں، کہیں بھی خاص دن طے کر کے پہلے دن، تیسرے دن نہیں کر سکتے، تو یہ تمام ایصال کے طریقے بدعت ہے۔ اسی طرح جو ہے قل کی مجلس کرنا، اللہ صمد کی مجلس کرنا، یہ بھی طریقہ سنت ثابت نہیں، یہ بدعت میں آئے گا، اس کا کوئی ثواب میت کو نہیں۔ قل کی مجلس، قل اللہ احد، قل کی مجلس بولتے صرف اتنا پڑھتے ہیں، قل اللہ احد، قل اللہ احد، قل اللہ احد، اللہ صمد کی مجلس، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد کی مجلس رہتی، 1.25 لاکھ بار چیئیں پڑھتے ہیں، عورتیں جمع ہوتی ہیں اور بچوں کو جمع کرتے ہیں، محلے والوں کو جمع کرتے ہیں، مسجد میں ہوتا ہے اور اس کے لیے اسپیشل مقدس چیئیں ہوتے ہیں وہاں، حالانکہ پتہ نہیں کس کس نے چوس کے تھوکا ہوا ہے وہ چیئیں، اس میں کیا ہوتے ہیں، کبھی آپ کے جو ہے چیکو میں کیا ہوتے ہیں، کبھی آپ کے سیتافل میں کیا ہوتے ہیں، اور کبھی املی میں کیا ہوتے ہیں، ہاں بس تو یہ چلتے ہیں، اور علاقوں میں پتہ نہیں کیا کیا چیئوں کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، ہاں اب تھوکے ہوئے اس کو آپ جمع کر رہے ہیں دھو دھا کے، اور اس پہ اور اتنے مقدس ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کو بیماری میں کچھ لوگ پیس پیس کے کھاتے بھی، میں نے دیکھا، اس سے کوئی شفا ثابت نہیں ہے، ایک تو شفا ثابت ہونا ایک الگ چیز، اس پر کوئی چیز دم کی جائے جائز بھی، نہ املی کے چیزوں سے کوئی شفا ثابت ہے، نہ آپ کے جو ہے ان بیجوں سے جو سیتافل کے کوئی شفا ثابت ہے کہ بھائی بیماریوں میں علاج ہوتا ہے، اس سے کسی بھی کڑوے ہوتے ہیں ایک تو اور کھا رہے ہیں ان کو، بلکہ چیزوں سے تو ہم پتہ ہے پیٹ میں بیماریاں ہوتی بہت ساری ان چیزوں سے، اور لوگ ان کو گنتے ہیں مقدس ہے، ان چیزوں کو پھر جلایا جاتا ہے، بھونا جاتا ہے، پان میں ڈال کے کھا رہے، بیماری کے لیے کھا رہے، کچھ ہوا تو اس کو دفنا رہے، پتہ نہیں کیا کر رہے، اس سے آنے والے جھاڑ کو مقدس سمجھ رہے، اور پتہ نہیں 70 لاکھ بار 70,000 پڑا ہوا والے چیزیں اس سے جھاڑیں گے تو اس کے پھل بڑے افضل رہیں گے، اور کیا مطلب بدعتیں جب شروع ہوتی شیطان پھر دیکھیے اللہ کی توحید سے نکال کر پھر شرک پہ لگاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے میت کو ثواب پہنچانے کے لیے ہر جمعرات کو کھانا دینا، یہاں پر بہت خاص ہوتا ہے، جمعرات کی رات کھانا دیتے ہیں کہ شام میں چلو وہ کھانا ان کو دیکھیے، میت کی طرف سے کھانا دن رات، صبح شام، ناشتہ، دوپہر کا، رات کا، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، خاص طور سے جمعرات کی رات دینا سنت نہیں ہے، اور اس لیے بولے جمعرات کو دینا کہ جمعرات کے دن مردوں کو ریلیز کیا جاتا ہے مغرب کے ٹائم پہ، پھر وہ مردے سب جمع ہوتے ہیں، اور جب ہم صدقہ کرتے ہیں کھانا تو وہ صدقہ نہیں، وہ ان کو پہنچ جاتا ہے نا۔ اور دلیل تو بہت بہترین ہے، یہ ہمارے حاتم تائی ہے، ایک دن حاتم تائی نکل جاتے، جمعرات کی رات ہوتی ہے، ایک قبرستان میں پہنچتے تو سارے مردوں کو آسمان سے کھانا اترتا رہتا ہے، حاتم تائی پکچر سب نے دیکھی ہوں گی، سب مردے کھاتے، ایک مردے کو کھانا نہیں آتا، حاتم تائی چلے جاتے ہیں، علم غیب بھی ہوتا ہے، ان کو پوچھتے ہوئے تم کو کھانا کیوں نہیں آیا، تو بولے میرے وارثوں نے کھانا نہیں بھیجا، تو جمعرات کے دیکھو کتنا افضل ہے، عورتیں بالکل پلو ولو ڈال کے، حاتم تائی دیکھتی نا وہ ڈھونڈتے رہتا کہ آگے 7 سوالات کے جواب، تو دیکھو حاتم تائی میں بولے مردوں کو کھانا ملتا، اپنی میت کو پہنچا دینا، تو ابا بھوکے بیٹھے ہوئے ہوں گے، سوچنا بھی شروع کر دیتے ابا برے حال میں بھوکے، سب لوگ کھا رہے، وہ اپنے پڑوسی کا مردہ کھا رہا ہوں گا، یہ مردہ کھا رہا ہوں گا، اور ابا بھوکے ہیں، تو فوراً یہ ایصال کرنے کے چکر میں لگے، پارسل کر رہے ہیں ان کو دھڑا دھڑ۔ کوئی جمعرات کے دن خاص کبھی بھی دیجیے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، صبح شام، دن رات خاص مت کیجیے، بولنے کا مقصد چونکہ حدیث میں کھانا صدقے کا، تو کھانا بھی صدقہ ہے، لیکن خاص آپ کیوں کر رہے ہیں اس کو، بدعت یہاں ہو جاتی ہے، کسی عمل کو جس کو شریعت نے عام رکھا آپ خاص مت کیجیے۔ اسی طرح جو ہے سال پورا ہونے پر کھانا تقسیم کرنا، سال پورا ہوتا ہے دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے آج ہمارے فلاں مرے تھے، اور کھانا دیا جاتا ہے، وہ کھانے کا اور عام کھانے کا فرق یہ ہے کہ عام کھانے میں لمبی روٹی رہتی اور میت کھانے کی روٹیاں گول رہتی، عام کھانے میں آٹا زیادہ ہوتا ہے، اس کے اندر روا اور میدا زیادہ ہوتا ہے، آٹا کم ہوتا ہے نا، اسپیشل روٹی رہتی ہو، تو بولے یہ میت کی روٹی ہے، چھوٹے چھوٹے سائز میں رہتی ہو، اور رسم کی روٹی بھی گول رہتی ہے ویسے ہمارے پاس، لیکن تھوڑی بڑی رہتی ہے، میت کی تھوڑی چھوٹی رہتی ہے، اس سے روٹیوں سے ہی فرق کر سکتے ہیں اب دعوت کیا ہے۔ بہرحال اسی طرح جو ہے مرنے والے کو اپنے یوم وفات پر کھانا کھلانے یا قرآن خوانی کرنے کی خود وصیت کرنا یا میت کے وارثوں نے کرنا، دونوں غلط ہے، یا تو میت بھی کوئی وصیت کرتی کہ میرے بعد 100 قرآن پڑھنا، اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا فکس کر کے کہ جمعرات کو کھلاتے رہنا، یا پھر وارث کبھی کرتے ہیں، یہ دونوں بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح اجرت پر بلا کر لوگوں سے قرآن خوانی کرنا، ویسے قرآن خوانی کرنے کا ثواب میت کو نہیں ملتا، لیکن اجرت پہ بلاتے ہیں،
کہ وہ 50 بچوں کو بھیج دو، 100 روپے کے حساب سے بچے آتے، 5000 ڈونیشن دو مدرسے کو، بچوں کو کھانا کھلانا اور لے جا کے چھوڑ دینا. تو گاڑی بھر کے بچے آتے ہیں، 5000 روپے ڈپازٹ کر کے لانا پڑتا ہے، کھانا کھلا کے لے جا کے چھوڑنا پڑتا ہے. یہ ثواب نہیں ملتا اور یہ میت کو ثواب پہنچانے کا جائز طریقہ نہیں. اسی طرح جو ہے میت کو اپنی جائیداد سے قرآن خوانی کرنے کے لیے کوئی غیر مسنون عبادت کے لیے خاص پیسے نکالنے کا حکم دینا کہ بھائی یہ خرچ کرو. میت خود مرنے سے پہلے بول رہی تو وارث ایسی وصیت کو نہ مانے کہ بھائی اتنے قرآن کرا دینا. قرآن دینا صدقہ، مطلب قرآن خرید کر کسی کو پڑھنے دینا یہ تو صدقہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ آپ نے ایک کتاب دی جو کہ علم کے اندر ہے، لیکن پڑھوانا وہ درست نہیں یاد رکھی. اسی طرح جو ہے میت کی طرف سے شعبان رمضان کے اندر خاص طور سے صدقات کرنا، خاص طور سے کبھی بھی صدقہ کیجیے اللہ اجر دیں گے. خاص طور سے نہیں شعبان چل رہا، نہیں یہ رمضان چل رہا، نہیں یہ محرم چل رہا، یہ ایسا نہیں، آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں، خاص مت کی. اسی طرح جو ہے برسی بنانا اور برسی کے موقع پر قرآن خوانی کرنا، کھانا کھلانا اور مٹھائیاں تقسیم کرنا یہ بھی سب بدعت ہے. اور سمجھتے ہیں کہ میت کو ثواب ملیں گے، جو پسند کی مٹھائی وہ لا کر کھلاتے ہیں لوگوں کو، پھر برسی کے دن کھانا ہوتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں، ان تمام کا ثواب نہیں ملتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن پڑھ کر ثواب مردوں کو بخشنا، تقسیم کرنا یہ بھی نہیں ملتا. قرآن پڑھنا ایک ایسی بدنی عبادت ہے جو زندگی میں میت کو خود کرنا تھی. نماز پڑھنا ایک ایسی بدنی عبادت ہے جو میت کو زندگی میں خود کرنا تھی، اس کا نہیں پہنچا. حج اور عمرے کے تعلق سے حدیث ہے، صدقات کے تعلق سے حدیث ہے. ذکر جو خاص ہے استغفار کرنا، کچھ ذکر جو ملتا وہ ہے، لیکن اس کے علاوہ حدیث ہے کیا؟ نہیں، تو نہیں کر سکتے ہم. دلیل ہے تو ہم کام کریں گے، نہیں تو نہیں کریں. تو اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن پڑھ کے مردوں کو بخشنے کی کوئی دلیل کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. اسی طرح جو ہے بسم اللہ کا قرآن پڑھنا، میت کو ثواب پہنچانے کے لیے ہر آیت پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور بولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، یا ہر لائن پہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بول کے ہاتھ پھیرتے ہیں اور اس کو بسم اللہ. کچھ لوگ سائڈ میں رکھتے ہیں، کچھ لوگ پورا پھیرتے ہیں. بسم اللہ کا قرآن بولتے ہیں، پورے قرآن کو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور بولتے ہیں یہ میت کو بخش دیا گیا. اس کا ثواب میت کو نہیں ملتا، یہ بدعت ہے. اسی طرح جو آیت کریمہ کی مجلس کرنا، چیوں پر، موتیوں پر، منکوں پر آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کو، ٹھیک ہے، اور یہ پڑھنا، اور یہ بہت سی بار تو میت جب تک نہیں اٹھتی جب تک کہ بولے ایک توشہ تو ایک پارسل تو کرنا ہی ضروری ہے. ایک جگہ ایک میت کو 5 گھنٹے رکایا گیا، میں تھا اس میت میں، چھوٹے تھے ہم لوگ، دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا، تو نہیں بولا یہ مجلس ختم نہیں ہوئی. کیا کی مجلس؟ تو آیت کریمہ کی. میت کے دفنانے سے پہلے آیت کریمہ ایک پارسل ہو جانا اس کو بولے. اس کے لیے عورتیں بیٹھ گئی اور یقین جانے اب ظہر سے مغرب تک بیٹھے ہو اور ایک بھی نماز نہیں پڑھے. کہ تو کیا کر رہے تھے؟ وہ مردے کو ایصال کر رہے تھے نا. اب ان کے ایصال کو کون آئے گا جو اتنی نمازیں چھوڑ دی؟ اگر مر جائے تب تو نہیں ایصال. میں نے شروع میں کہا نا اس لیے کہ مردے کو ثواب پہنچانے کی اتنی انٹینسٹی کہ زندہ رہنے کے لیے جو چیز چاہیے اس کی بازو فقیر بھوکا ہے اس کو کھلانے کی اتنی فکر نہیں، جتنا مر گیا انسان تو اس کے نام سے کچھ وہ کرنے کا اور خود کھانے کی اتنی فکر، کھلانے کی نہیں. عجیب ایک مزاج. یا وہ زندہ تھا تو اس کو کھلانے کی اتنی تڑپ نہیں تھی جتنا اس کے نام سے کھانے کی تڑپ ہے ہمارے پاس. تو بہرحال وہ اس کو نہیں ملتا. یاد رکھیے 1.25 لاکھ بار 70,000 بار لا الہ الا اللہ کے لوگ توشے بنا کے پہلے سے رکھ دیتے ہیں. مطلب 70,000 بار ایک، 70,000 بار دو، 70 مطلب اسٹاک رہتا ہوں نا کہیں تو ورچوئل اسٹاک پورا بھرا ہوا رہتا. اور حالت تو یہ کہ پارسل بھی کر دیتے ہیں. جیسی کسی کی موت کی خبر آئی، اے اللہ اسٹاک میں سے ایک ان کو، اور بولتے میں نے 70,000 تمہارے ابا کو شفٹ کر دیا بس. وہ بولتے شکریہ. بہت سے لوگ آتے بھی، بہت سی عورتیں ہوتی ہیں بوڑھی محلوں میں، ان کا آتے ہیں کہ وہ ہمارے ابا کا انتقال ہوگا، ایک پارسل کر دی 70,000 کا. بولتے ٹھیک ہے، وہ ایک 70,000 کا اسٹاک میں سے لیا اور آپ کو دے دیا. مطلب یہ رکھتے کیسا ورچوئل اٹھا کے اسٹاک میں پورا یہ 70,000 کے سلاٹس کہ ایک نکالتے اور دے دیتے. اور پھر وہ بولتا ہے شکریہ جزاک اللہ. پھر وہ ساڑی لاتے ان کے لیے، مصری، کاجو، بادام، کھجور، ایک مخصوص تعداد میں ایک شین میں رکھ کے لال کپڑا ڈھک کے کہ آپ نے 70,000 کا توشہ دیا تو ہمارے طرف سے. اور پھر وہ عورت کو زندگی بھر اپنا ولی یا اپنا ذمہ دار مانتے وہ لوگ پورے کہ نہیں وہ عورت یا وہ آدمی انہوں نے 70,000 ہمارے میت. پھر اگلی بار کے لیے انہوں ان کے خاندان کے لیے تیار کر کے بولتے میں نے دیکھو 5-6 اور اسٹاک تیار کر کے رکھا، کوئی بھی ہو جائے تمہارے پاس تو آ جانا. مطلب ایک طرح سے وہ بدعا دے رہا کہ تم مرو، اسٹاک تیار ہے. اور بالکل احترام سے جاتے نہیں، انہوں نے ہمارے لیے پورے ایصال تیار کر کے رکھے. کو مر گیا تو بیٹے ہماری مغفرت انہوں پہلے ویسا حال کر دیا آپ نے کہ بس مرو اور ادھر سے ایک ایصال، مرو اور ادھر سے ایک پارسل دے رہا. 70,000 بار کا لا الہ الا اللہ، 1.25 لاکھ بار کا جو ہے آیت کریمہ اور مختلف بہرحال چیزیں ہوتی پڑھتے، اس کا کوئی وجود اور اس کے کوئی وہ نہیں ہے. اسی طرح جو ہے جو بہت سے لوگ جو ہے جمعہ کے دن قبر کی زیارت کرنا، یہ سوچنا کہ اس سے ان کا اکیلا پن دور ہوتا ہے، ان کو ثواب ملتا ہے. اور پھر قبر پر جا کر جو ہے سر کی طرف سے سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں پڑھنا اور پیر کی طرف سے پورا سورہ یاسین پڑھنا، یا آدھا سورہ یاسین سر کی طرف، آدھا سورہ یاسین پیر کی طرف پڑھنا، یہ سنت ثابت نہیں، بلکہ قبرستان میں قرآن پڑھنے کی ممانعت ہے، منع ہے. نماز و قرآن نہیں ہوتا قبرستان میں، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال لوگ کرتے ہیں اور خاص زیارت کرتے ہیں. اور جو زیارت نہ کرے بولتے رہے تم اپنے میت کو اکیلا چھوڑتے بیٹھے ہو، بیچارہ اکیلا رہتا ہوں گا، جمعے کے دن بھی تم ملنے نہیں آ رہے، اور پتہ نہیں کیا کیا عقیدے لگے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے جو ایک کام اور ہوتا ہے ہمارے وہ ہے کہ قبر پر جو پھول ڈالتے ہیں، یہ بڑا ہے، یہ آپ کے
میت پر قبر پر جا کر پھول ڈالتے ہیں. کیوں؟ تو اس سے بولے اس کو عذاب کم ہوگا. عذاب کم ہوگا مطلب گناہ میں تخفیف ہوں گی، ہے نا. ایک طرح سے ایصال ہی ہے، یہ بھی ثواب. ایصال کیا ہوتا ہے؟ یا تو ثواب پہنچانا یا گناہوں میں تخفیف کرانا، اس کو ایصال بولتے ہیں. تو کیا ہے، وہ خبر پہ جاتے اور پھول ڈالتے. کیوں پھول ڈال رہے خبر پہ؟ یہ تو بولے یہ پھول ڈالنے سے حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت، حوالے بڑے یاد رہتے اپنے وفات کہ وہ دو خبریں تھی، اللہ کے رسول وہاں سے گزرے اور کہا کہ ان دونوں پہ عذاب ہو رہا ہے، کوئی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں، مطلب ایک گناہ جس کو معمولی سمجھتے تھے دونوں، ایک کو پیشاب کے چیٹوں کو، دوسروں کو چغل خوری کی وجہ سے. لہٰذا آپ نے ایک کھجور کی ٹہنی توڑی اور ٹہنی کو دونوں خبروں پہ رکھ دیا اور کہا کہ جب تک یہ ٹہنی ہری رہیں گی انشاءاللہ ان پر عذاب نہیں ہوگا. تو لہٰذا ہم بھی کیا کر رہے ہیں، ہمارے میت کی اور دوسرے خبروں پر بھی ثواب سب کا چاہیے نا. ان کو زندگی میں کبھی سب کو پھول نہیں دیے، پھل نہیں دیے، کھلا، لیکن ابھی ثواب چاہیے. سب کے خبروں پر بھی پھول ڈال دیتے ہیں اور اپنی میت کی خبروں بہت سے پھول ڈالتے ہیں. یہ بھی ایک بدعت ہے اور یہ ایصال کا طریقہ نہیں. کیوں بدعت ہے؟ یہ حدیث میں ہے نہیں، میں بتاتا ہوں. حدیث میں اللہ کے رسول کو بذریعے وحی بتایا گیا تھا کہ دو لوگوں پر عذاب قبر ہو رہا ہے. تیری میت پہ بھی ہو رہا ہے کہ عذاب قبر. جو لوگ قبروں پر پھول ڈالتے، میں انہیں کہتا ہوں یہ میت سے بدگمانی کر رہے ہو. اچھا چلو بھائی، ہمارے ابا تو شرابی تھے، کبابی تھے، یہ تھے وہ تھے، تو ڈال رہا. جس کو سب سے بڑا ولی مانتا اس کے اوپر بھی چادریں چڑھا رہا تو لے جا کر بخشا. جو دوسروں کو بخشا رہا اس کے اوپر پھول ڈال رہا تو. مجھے بولیے اب یہ بدگمانی ہوئی نہیں ہوئی میت کے ساتھ؟ آپ کی دلیل کیوں؟ آپ نے خود بولتے نا کہ رسول اللہ نے خبر پہ ڈالا تھا. تو میرا آپ سے سوال ہے، خبر پہ رسول اللہ نے ڈالا تھا تو کیوں ڈالا تھا؟ عذاب ہو رہا تھا، تم کیوں ڈال رہے ہو؟ جس کو تم ولی بولتے ہو، جس کو تم بولتے ہو کہ یہ تو ہم کو بخشائیں گے، مغفرت کرائیں گے، ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے، اب اس کی مغفرت کے لیے تم جھاڑ لا کے ڈال دے رہے ہو اس کے اوپر. اچھا حدیث میں کیا الفاظ ہے؟ کھجور کی ٹہنی رکھی تھی، پھول تو نہیں ڈالا تھا نا کھجور کا. تو حدیث کے مطابق ہم نے بھی کھجور کی ٹہنی توڑ کے لانا اور رکھنا، پھول کیوں رکھنا؟ اسی طرح خبروں پر پھول لگانا اس نہیں، جھاڑ لگانا اس نہیں سے جب تک جھاڑ رہیں گا عذاب نہیں ہوگا. تو حدیث میں الفاظ نے بولے جب تک یہ ٹہنی ہری رہیں گی تو انشاءاللہ، یقینی بات نہیں تھی، انشاءاللہ ان پر عذاب نہیں ہوگا. تو ہم تو جھاڑی لگا دے رہے، بولے پرماننٹ عذاب ہوں گے نہیں اب تک جھاڑ رہیں گے. کیا خیاس ہے اور کیا عقلی دلیل ہے بھائی. ایسا خیال دوسرے مسائل میں نہیں چلتا، یہاں بڑا چلتا میت کے ساتھ. میں نے کہا نا میت کو مر جائے تو وہاں مفتیان کا ڈھیر رہتا ہوں. آپ منہ کھولنے سے پہلے ایک فتویٰ دو غلط ہے وہ، تو آپ کو سن لینا پڑتا ہو بھائی غلط ہے چلو، چونکہ وہ ایسا لڑنے کو آئیں گا جیسا اس کے باپ کی خبر بن رہی ہے اور اس میں کچھ غلطی ہو رہی ہے. اتنا اس معاملے میں برداشت نہیں کرتا میں، ہاں مسلمان کا معاملہ ہے. لیکن دیگر نماز کے مسائل میں سے کچھ پڑھتا ہی نہیں تو اب کیا معلوم رہیں گے اس کو مسائل نماز کی کیا ہے حالت. تو یہ تو بہرحال تو خبر پہ پھول ڈالنا کہ اس کو ثواب ملتا ہے، یہ بدعت ہے. اس لیے کہ آپ نے ایک گناہگار کی ڈالی تھی اور مجھے اور آپ کو نہیں پتا اللہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے. تو لہٰذا مردے کے ساتھ بدگمانی رکھنا شریعتاً جائز نہیں. ہم کو ہر کسی سے اچھا گمان رکھنا، آپ اچھے سب اچھے، جب تک کہ آپ کی برائی سامنے نہ آئے. تو لہٰذا وہ بھی اچھا ہے، ہو سکتا ہے موت کے وقت توبہ کر لی رب سے، تو کیوں بدگمانی کرتے ہو، ہے نا. اور وہ غائب سے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا تھا، مجھے کہاں وہی آتی ہے جو مجھے پتا چلے اس وقت کیا ہو رہا ہے. لہٰذا یہ بھی غلط ہے. اسی طرح جو ہے میت پر جو ہے زیارت کو گئے تو پیسے رکھنا، یہ بھی ایک عجیب بات ہے. اس سے بولے میت کی مغفرت ہوتی ہے. بہت سے لوگ مردے کو دیکھنے جاتے ہیں، ابھی وہ تدفین نہیں ہوئی، اس کی لاش پڑی ہے اور لاش پر پیسے رکھتے ہیں. جیسا وہ رکھتے ہیں نا دلہن کے ہاتھ میں لڑکی دیکھنے گئے تو فلاں، تو میت پہ بھی پیسے رکھ کے جاتے اور وہ جو میت والے رہتے وہ اس کو اٹھا کے بازو کر دیتے صدقہ بول کے اس کے نام. میت پر کیش رکھتے ہیں. اسی طرح میت کے سینے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول لکھتے، کیسے؟ سرمے سے. اس طرح میت کے پیشانی پر لکھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول سرمے سے، اس کا کوئی ثواب نہیں. اسی طرح میت کو تدفین کرتے وقت عہد نامہ، اس کے علاوہ قرآن، اس کے علاوہ مختلف کتابیں، اس کے علاوہ مختلف لیٹرز، یہ ولی کا لیٹر، وہ پیر کا لیٹر، ان کا لیٹر کہ یہ دو وہ دو بول کے پورا اس میں ریٹرن، یہ سب چیزیں جائز نہیں. اس کا کوئی میت کو ثواب نہیں ملتا ہے، گناہ میں تخفیف، چونکہ ایصال اسی کو کہتے ہیں، تو ثواب میں بڑھوتری یا گناہ میں تخفیف یہ نہیں ہوتا. اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں جو ہے کہ ثواب کی نیت سے جو ہے عہد نامہ، قرآن رکھنا یا سینے پر کوئی چیز لکھنا، سر پر کوئی چیز لکھنا، یہ تمام چیزیں درست نہیں ہیں اور غلط ہیں. تو یہ چند باتیں تھی جو ہمارے سماج میں ثواب کی نیت سے لوگ کرتے ہیں جو صحیح نہیں ہیں، اور وہ چند باتیں تھی ابتدا میں جو ایصال پہنچتا ہے تو کوشش کریں جو ایصال پہنچتا ہے اس کو پہنچائے، اور یہ باقی بدعتی ایصالوں سے، من گھڑت ایصالوں سے، بے بنیاد اور بے دلیل ایصالوں سے اپنے آپ کو بچائے. اب ایک آخری بات کی بات ختم کروں گا. بہت سے لوگ نے کر لیے تو کیا ہوا، یہ سب سے بڑا بم رہتا ہے، کر لیے تو کیا ہوا. نہیں حدیث میں نہیں نماز نہیں ملتی، لیکن کر لیے تو کیا ہوا. نہیں قرآن میں نہیں ہے فلاں، لیکن پڑھ لیے تو کیا ہوا. اب بہت مشکل ہو جاتی ہے. دیکھیے شریعت جو ہے اس کی ایک حکمت ہے. انسانی ذہن سوچ سمجھ کے اعتبار سے شریعت نے ہم کو کیا کیا، اتنا ہی دیا جتنا ہم یاد رکھ سکتے ہیں آسانی سے. شریعت کا اصول یہ ہے کہ کچھ چیزوں کا کرنا بتا دیا اور کچھ چیزوں جس سے بچنا ہے اس کو بتا دیا تاکہ باقی چیزیں آپ سمجھیں. جیسے مثال وضو کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا وہ بتانا زیادہ بہتر ہے یا کن چیزوں سے ٹوٹتا وہ بتانا زیادہ بہتر ہے.
کہ تو کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا کی فہرست بنائیں گے تو کروڑوں چیزیں جن سے نہیں ٹوٹتا ہو، لیکن کن سے ٹوٹتا بتانا بہت آسان ہے، 5-6 چیزیں ان سے ٹوٹ جاتا، ختم ہو گیا نا، مطلب باقی چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، سمپل ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ سیب کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ثابت کر کے بتاؤ، تو کہاں سے بتاؤں گا میں؟ کہ تو کس سے ٹوٹتا وہ بتا سکتا ہوں، نہیں ٹوٹنے کی دلیل نہیں ملیں گی چونکہ شریعت نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اسی طرح ایصال کیسے ملتا ہے بتا دیا، کن سے نہیں ملتا چھوڑ دیا، چونکہ بہت لمبی فہرست بنیں گے نا، ان سے نہیں ملتا، اس سے نہیں ملتا، قرآن پڑھنے سے نہیں ملتا، نماز پڑھنے سے نہیں ملتا، یہ کرنے سے نہیں ملتا، کیا ملتا بتا دو تو باقی آپ سمجھ جائیں، شارٹ اینڈ سویٹ، آپ کو یاد بھی ہو جاتا آسانی سے۔ تو شریعت نے حکمت کے ساتھ جو ہوتا ہے بتا دیا، آپ تو بولیں گے کر لیے تو کیا ہوا، تو گویا آپ شریعت سے زیادہ حکیم ہے، اللہ کی ذات زیادہ حکیم ہے، آپ کو زیادہ معلوم ہے، اور صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز نہیں معلوم ہے آپ کو وہ پتہ چل گئی، یہ ہوا پھر اس کا آپ کیا کریں، جو بولے کیا ہوا تو یہ ہوا، سمجھ رہا کہ آپ نے زائد کر دیا، تو کیا کرنا ہے بتا دیا گیا، باقی چیزوں سے آپ کو رکنا ہے یاد۔ تو لہٰذا یہ ہے ایصال کے طریقے، اور یہ جو چیزیں رائج تھی، جو میں نے رائج چیزوں کے بارے میں بتایا، جو بدعتیں ہیں یہ مختلف زمین زمانوں سے بدل سکتی، یہ میں نے ہندوستان کے اور اپنے ماحول کے حساب سے رکھا، کہیں کچھ اور کہیں کچھ اور ہوتا ہوگا، آپ سمجھ جائیے، اور کچھ بھی ہوتا ہوگا تو سوال کرنے کی مجھ سے ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ کیا ملتا ہے میں نے پورا رکھ دیا الحمدللہ، تقریباً میں نے کوشش کی اس کی عنوان پورا رکھا 40 دن، بلکہ بہت سے علاقوں میں ہوتا ہے کہ میت کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک 40 دن کسی غریب کو کھانا نہیں کھلائے، تو کچھ خاندان ہوتے جو صرف کھانا کھانے کے لیے تیار رہتے، پورے شہر کے صرف کھانے کھاتے جا کے جو بھی مر جاتا ہوں گے گھروں کے، تو ان کو بلایا جاتا ہے مختلف ناموں سے، وہ کہیں شاہ پکارے جاتے ہیں، کہیں فلاں پکارے جاتے ہیں، وہ خاندان ہوتے ہیں اور صرف آ کے کھاتے صدقات لیتے ہیں، یہ کوئی 40 لانے کی ایسی فضیلت نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنے میت کی طرف سے صدقہ کریں، کوئی فکس رقم نہیں ہے، کھانا کھلائے کوئی فکس رقم نہیں ہے، استغفار کرے کوئی فکس اس کے استغفار کی تعداد نہیں ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن مخصوص 40 دن مغرب کا بعد ایک کھانا دینا، اسی ایک عورت یا ایک آدمی کو دینا، یہ تمام چیزیں خرافات میں سے، اس سے بچائیے ورنہ بدعتیں ایسی شروع ہوتی ہیں۔ سنتوں پہ تو اتنی پابندی نہیں ہو رہی ہے جتنی بدعتوں پہ ہم کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ کھانا کھلائیے، بہت اچھی بات ہے، کتنے بھی دن کھلائیے، جیسے بھی ایک ساتھ 40 کو کھلا دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، 80 کو کھلائیے، 70 کو کھلائیے، 60 کو کھلائیے، 51 کھلائیے، 55 کو، خاص مت کیجیے دنوں کو، خاص مت کیجیے تعداد کو، خاص مت کیجیے، کھانے کو عام رہنے دیجیے تو کوئی حرج نہیں، ایسا آپ خاص کریں گے 40 دن تک کھلانا یہ سنت سے ثابت نہیں، لہٰذا یہ غلط ہو جائیں گے۔ السلام علیکم۔ ایک عام طور پہ لوگ کرتے ہیں کہ جیسا کوئی اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے کوئی ایسا بچہ ہوتا ہے جو کہ حافظ پڑھتا ہے یا پڑھائی کرتا ہے یا دینی، اس کے خرچہ سال بھر کا اٹھاتے رہتے ہیں، تو یہ کہاں تک سچ ہے؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں ایصال ثواب کے لیے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک حافظ یا ایک عالم بچے کو اسپانسر کر دیتے ہیں اس آدمی کے لیے ایصال بول کر، کہ وہ آدمی کا پیسہ رہیں گا یا اس کے رشتہ دار بچے بچیاں پیسہ دیں گے اور ایک بچے کو اسپانسر کر دیں گے، یہ صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے، یہ ثواب کے لیے ایصال کیا ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی چیز طے نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک بچہ جو علم حاصل کر رہا ہے، اور سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ جو ایسی جگہ جائے جس کا فائدہ ہو، اور بہت سارے محدثین کا جیسا اس میں جو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ یہ کہا کرتے سب سے افضل صدقہ ایک عالم کو ہے دینا، اس لیے کہ وہ علم سیکھتا ہے پھر اس کو بڑھاتا ہے، اس کو صدقہ دینا سب سے افضل ہے اس کے لیے، تو لہٰذا اگر آپ کسی حافظ کو یا کسی عالم کو اسپانسر کرتے ہیں اور اسپانسر کر کے جو ہے اس نیت سے کہ اللہ جو بھی اخراج اس کے آئیں گے اس میت کی طرف سے وہ ادا کیے جائیں گے تاکہ اس میت کو اس علم کا اور اس صدقے کا ثواب ملے، تو یہ بالکل درست ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ یا کوئی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اے اللہ اس کے لیے کچھ پارٹ لے لوں، مدرسہ کچھ پارٹ لے لوں، کسی مسکین کا کوئی مسئلہ حل کر دوں اور اللہ اس کو اجر ملے، کوئی مسئلہ نہیں، کسی بیمار کے لیے کہ اللہ اس کی شفا یابی تک جو خرچہ میری طاقت میں کرتا رہوں گا، اس میں کوئی حرج نہیں، تو لہٰذا کسی عالم کو اسپانسر کرنا حافظ کو بہت اچھی بات ہے، اس لیے کہ صدقے میں سب سے افضل صدقہ ہے کہ آپ کسی عالم کو دیں، علم حاصل کرنے والے کو، اس لیے کہ عام آدمی بھی ثواب دیں گا لیکن اس کے علم سے کئی لوگ فیضیاب ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے، تو لہٰذا ایسا کیا جا سکتا ہے، اس میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اور بھی ذرائع ہو سکتے ہیں، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم فائز بھائی، میرے 2 سوال ہیں، ایک ٹاپک سے ایک ذرا ہٹ کے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو لوگ ایک سٹ لا کے رکھتے ہیں اس میں مسجدوں میں فلاں مرحوم کی طرف سے، تو وہ کس حد تک جائز ہے اور اس کا ثواب مرنے والے کو ملے گا یا جس نے لا کے رکھا؟ اور دوسرا سوال ہے فائز بھائی، جو بلڈرز ہے جو آج کل 70-30 لے کے ان کا گھر بنا کے دیتے ہیں اور اس میں سے کچھ حصہ لے لیتے ہیں، تو کس حد تک وہ جائز ہے؟ جزاک اللہ۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جو لوگ ایصال ثواب کے لیے پاروں کی ایک پیٹی آتی ہے ہمارے پاس خاص علاقے میں چلتا ہے، وہ لا کے مسجد میں رکھ دیتے ہیں اور لکھا ہوا رہتا ہے برائے ایصال ثواب مرحوم فلاں 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 فلاں، وہ پورا لکھا ہوا اس دن، اس کا کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے
خالی اس نیت سے پاروں کی پیٹی لا کے رکھ دینا کہ لوگ پڑھیں گے اور اس کا ثواب ملیں گا، یہ تو درست نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں کہ صحابہ نے ایسا قرآن، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین نے قرآن لا کر رکھے۔ لیکن یہ بھی صدقہ جاریہ بن سکتے میت کی طرف سے جب آپ قرآن کو ایسی جگہ لے جا کر رکھے جہاں حقیقتاً قرآن پڑھنے کو نہیں ہے، اور یہ رکھنے سے لوگ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ملیں گا نا، وہ صدقے میں آ جائیں گا۔ کیش خرچ کرنے کا صدقہ کہ آپ نے مال خرچ کیا، قرآن لا کر دیا، مال خرچ کیا، کھانا لا کر دیا، مال خرچ کیا، کپڑے لا کر دیا، مال خرچ کیا، اس کی مدد کی، مال خرچ کیا، اس کا علاج کیا، ہے نا؟ تو مال خرچ کر کے آپ نے قرآن لایا، جس سے ایک ایسی بستی میں جہاں قرآن نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس تو حال یہ ہے ویسے بستیوں تو ہماری رسائی ہوتی نہیں ہے، پاروں کی پیٹیاں بھر بھر کے مسجد کمیٹی پریشانی کہاں رکھنا ان کو، مطلب ڈھیر لگ گئے یہ ان کے نام کی، ہر سال 2 4 5 6 آ جا رہے ہیں۔ حالت تو یہ ہے کہ مسجد کے اندر قرآن عموماً لوگ نہیں پڑھتے، گھروں میں اللہ نے سہولت دے رکھی ہے، مال دولت سب کچھ ہے، ترجمے کے قرآن ہے، عام قرآن ہے، وہ سب وہ رکھیے، اور اس کے بعد یہ پیٹیاں لا کے رکھتے، اتنی پیٹیوں کا ڈھیر ہو جاتا ہے کہ مسجد کمیٹی پریشان کی کرے کیا ان کا، اور ہر کمیٹی ہر مسجد جو انتقال ہوا بولتا میری پڑھنا، تم اس کے اوپر پڑھ رہے تھے، میری پیٹی پڑھو۔ دیکھیے جہاں ضرورت ہے وہاں پیٹی لا کر رکھیے، وہ میت کی طرف سے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس صدقے سے جو فائدہ ہوگا وہ ایک الگ چیز ہے، وہ بھی ریلیشن ہے اس کا، کیا فائدہ اٹھا رہی ہے، سڑک بنا دی آپ نے ان کے نام سے، کیا فائدہ اٹھ رہا ہے، قرآن دے دی، کتنے لوگ پڑھ کے، وہ بھی اس کا فائدہ ہے، یا دینی کتابیں لے کر دیجیے آپ، چونکہ قرآن تو سبھی دے رہے ہیں، دینی کتابیں دیجیے جس میں توحید کی بارے میں ہو، اتباع سنت کی دلائل ہو، ورنہ آج ہم دیکھتے ہیں دینی کتابیں بولے تو کیا ہوتا ہے ہمارے پاس، ایک افسوس کی بات ہے، یاد رکھیے یہ کوئی خوشی کی بات نہیں، دینی کتابیں بولے تو صرف قرآن، 100 نمبر قرآن، 101 نمبر قرآن، 103 نمبر، چھوٹا قرآن، بڑا قرآن، پاکٹ قرآن، چین والا قرآن، سنہری قرآن، گولڈن قرآن، صرف قرآن سے بھری ہوئی کی ہماری دکان ہے، جبکہ وہ کتاب کی زبان ہم میں سے اکثریت کو سمجھتی نہیں۔ دینی کتاب کی دکانوں پہ اگر کوئی دوسری کتاب لگا دے کہ فلاں عنوان، بولتے ہیں یہ کیا ہے، دین میں یہ بھی ہے، مطلب دین کے علم سے اتنی دوری ہے کہ ہمارے پاس قرآن ناظرے کے علاوہ بھی کچھ نہیں پڑھا جاتا ہے دین کے معاملے میں۔ اب بہت سی بار لوگ IRCB پہ آتے ہیں، ہماری بھی ایک بک سٹال ہے، وہاں کی بولتے ہیں تو قرآن کے سوائے سب دکھ رہے ہیں، قرآن کے ترجموں کا ایک سٹال ہے لیکن خالی قرآن نہیں رکھتے ہم لوگ، ترجموں کا ہے، الگ الگ زبانوں میں ایک پورا سٹال ہے، لیکن اکثر بولتے ہیں یہ کتابیں تو زندگی میں نہیں دیکھی ہم نے، یہ توحید کیا رہتا ہے، اتباع سنت کیا رہتا ہے، یہ فلاں کیا رہتا، طہارت کے اوپر بھی بے شرمی کی بات، لیکن اس پہ بھی کتاب ہے کہ آپ کے پاس، مطلب ہر چیز کے لیے، مطلب انہوں نے دین کو اتنا مخصوص اور محدود کر لیا، اسی کو انتہا ہے۔ تو دینی کتابیں کی دکان بولتا صرف قرآن، کچھ نہیں اس کے علاوہ، کیا ہے دین کی سمجھ، دین کو سیکھنا، اس پہ عمل کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ضرورت۔ تو بہرحال اگر کوئی قرآن نہ دے کر، جہاں ضرورت ہے وہاں تو بالکل دیجیے میرے بھائی، لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں آپ قرآن کے بدلے کوئی دوسرا اگر دیتے ہیں، دوسری چیزیں اگر دیتے ہیں تو وہ زیادہ منافع بخش ہیں، وہ زیادہ انشاءاللہ عزیز فائدے مند ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال وہ ڈیپینڈ ہے آپ کہاں دے رہے ہیں اور کیسا ماحول ہے۔ انشاءاللہ دوسرے سوال کو میں رکھتا ہوں اور اس کو آخر میں ٹائم ملا تو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ عنوان پہ اگر کوئی سوال ہے تو اوپر بھی اور نیچے تو پہلے لے، ورنہ پھر جو عنوان سے ہٹ کر آئے انشاءاللہ اس کو ہم ایک کے بعد ایک لیں گے۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ سورہ ملک کو پڑھ کر میت کے ساتھ بھیجا جاتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے میت کے ساتھ کچھ بھی نہیں جاتا ہے سوائے ان 3 چیزوں کی۔ اب سورہ ملک پڑھ کر کیسا بھیجتے ہیں وہ تو مجھے سمجھ میں آج تک نہیں آیا۔ سورہ ملک کی فضیلت یہ ہے کہ اس سے قبر کے عذاب سے اللہ نجات دیتا ہے، لیکن کب؟ جب انسان، حدیث میں الفاظ ہے، جو انسان ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کر سوتا ہے تو سورہ ملک قبر کے عذاب سے نجات کا باعث بنتا ہے، میت کے ساتھ بھیجنے سے نہیں بنتا ہے۔ وہ میت بولے تو ڈیڈ گاڑی ہو گئی، اس کو اسٹیپنی سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، وہ ڈیڈ وہیکل ہے، اس کو خود ہم کو اٹھا کے لے جانا پڑتا، میت بولے تو اس کو اسٹیپ نہیں دے رہے آپ، یہ نہیں فائدہ۔ زندگی میں اس نے تیاری کر لیا تھا، سورہ ملک روز پڑھ کر سوتا تھا، تو انشاءاللہ عزیز یہ سورہ ملک پڑھنا اس کے لیے ایک وسیلہ بنے گا قبر کے عذاب سے، قبر کی سختیوں سے، قبر کی وحشت سے نجات کا۔ لیکن خاص لوگ زندگی بھر نہیں پڑھا اور ایصال کرتے ہیں، سورہ ملک ایصال اور فلاں، یہ ایصال نہیں پہنچتا۔ تو سورہ ملک پڑھ کر خاص بھیجنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ سورہ ملک زندوں کے لیے ہے کہ زندگی میں روز سونے سے پہلے پڑھے تو اس کا اجر اور ثواب ہے۔ السلام علیکم۔ علم نافع کے متعلق سوال تھا، علم نافع میں کون کون سا علم آئے گا؟ جیسے کہ دینی علم اور دنیاوی علم۔ دینی علم تو آئے گا ہی، دنیاوی علم میں کون کون سے علم ہیں جو علم نافع میں آ سکتے ہیں؟ جی بھائی نے سوال کیا کہ علم نافع جو ہے اس میں کون کون سے علوم آ سکتے، کون کون سے علم آ سکتا ہے؟ یا دینی علم تو ہے لیکن اس کے علاوہ، تو دیکھیے علم نافع کے اندر جو ہے تمام وہ علم جس سے انسانیت کو نفع ہو، بینیفٹ ہو، کسی بھی قسم کا فائدہ، جیسے ایک مثال کے طور پر ٹھیک ہے، ابن الہیثم، ٹھیک، یہ ایک مسلم سائنسداں تھے، انہوں نے پہلی بار غور و فکر کیا کہ آنکھ کیسا دیکھتی ہے۔ جب آنکھ کیسا دیکھتی ہے اس کا فلسفہ وہ جان چکے تو اس کے بعد انہوں نے پوری اس سے محنت مشقت کی، آنکھ کیسا دیکھتی ہے، اور اس کے مطابق انہوں نے دیکھا کہ آنکھ کے اندر ایک باریک سوراخ ہو، سوراخ میں سے روشنی داخل ہوتی ہے اور اندر جا کر پھیلتی ہے،
جس سے ایک عکس جو باہر ہوتا ہے روشنی کی وجہ سے اندر جا کر بنتا ہے، اسی بنیاد پر انہوں نے جو ہے ایک، اور آنکھ اندر سے اندھیرا ہوتا ہے اس کے اندر، یاد رکھیں، ایک بنیاد پر ایک کمرہ انہوں نے اس میں ایک ایکسپیریمنٹ کیا، ایک کمرہ پورا اندھیرا، اس میں ایک سوراخ کا ایک باریک پن ہول جس طرح سے آنکھ میں ہوتا ہے، اس میں سے جب روشنی آنے لگی تو اس کا عکس انہوں نے دیکھا سامنے والی دیوار پر بننے لگا، جو کہ بنیاد ہے پن ہول کیمرہ کی۔ اور جو ایکسپیریمنٹ جس جگہ کیا تھا اس جگہ کو عربی زبان میں بولتے ہیں قمرہ، ہم اردو میں بولتے ہیں کمرہ چھوٹے سے، اسی سے لفظ آتا ہے کیمرہ جو انگلش زبان میں جاتا ہے، کہ انہوں نے وہاں ایکسپیریمنٹ کیا وہ چیز۔ آج اس کیمرے سے لوگ غلط فائدہ بھی اٹھا، لیکن ان کی نیت صحیح کی تھی کہ انسانی آنکھ کیسا دیکھتی ہے معلوم ہو جائے تو اس کی کمزوریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے نا، اور مختلف آپٹکس تو انہوں نے پہلی بار یہ ایجاد کیا، جس کی وجہ سے کیمرہ اور پورا ماڈرن وہ، اور کیمرے سے کتنے سیکورٹی سسٹم چلتے ہیں، اس سے چوریوں سے گھروں کی مالیت کی حفاظت ہوتی ہے، کتنے دینی تدریس ہو رہی ہے، کتنے ڈاکیومنٹریز، کتنی خبریں پہنچائی جا رہی ہے کہ علاقے دوسرے علاقے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، کتنی معلومات فراہم کی جا رہی ہے، کتنے لوگ اس کے دیکھ پا رہے ہیں، یہ آپٹکس انہی کی ایجاد ہے۔ جب آنکھ کی کمزوری معلوم ہو گئی تو لگا کہ آنکھ کی کمزوری کو ہٹانے کے لیے گلاس لگایا جائے تاکہ اس کی وجہ سے جو کمزور ہے آنکھ دیکھنے میں وہ دیکھنے لگے، اور کتنے سارے فائدے انسانیت کو ہو رہے ہیں۔ تو ابن الہیثم اس کی بنیاد ڈالے، اور یہ ایک نافع علم ہے، قیامت تک ان کو ان تمام ایجادات کا اجر اور ثواب ملے گا، ہے نہیں؟ کتنی بڑی بات ہے نا۔ تو اسی طرح نافع علم کچھ بھی ہو سکتا، کوئی بھی چیز، کوئی بھی علم جس سے انسان فائدہ اٹھا۔ آپ نے ایک بچے کو جس کو کچھ نہیں آتا تھا، آپ کی استاد تھی، آپ کو انجن بناتا تھا گاڑی کا، آپ نے اس کو اپنی گیرج سے بلا کر گاڑی بنانا سکھا دی اور وہ علم دے کر چھوڑ دیا۔ اب یہ علم کے ذریعے وہ کماتا ہے، اس کا گھر چلتا ہے، یہ نافع علم تھا۔ آپ مر بھی جائیں گے تو اس کے اس علم کی وجہ سے آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے۔ تو یہ چھوٹے سے لے کر بڑا اور اچھے سے لے کر برا بھی ہو سکتا ہے، یاد رکھیں، اس لیے کہ آپ نے اگر کوئی غلط علم پھیلایا تو روز قیامت تک آپ کو اس غلط علم کی بنیاد پر عذاب بھی ملتا رہے گا۔ تو نافع علم انسان کی نیت پر، لوگوں نے کیا فائدہ اٹھایا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، یا نقصان کیا، لیکن آپ کی نیت کے مطابق انشاءاللہ تو کوئی بھی علم جس سے انسانیت نفع اٹھائے وہ نافع علم میں شامل ہے۔ ایک سوال کسی کا تھا، اگر لوگوں کو قرآن نہ پڑھنے کا بولے تو وہ مانتے نہیں، کیا اس کا بھی میت یا گھر والوں کو گناہ ملے گا؟ کسی نے سوال کیا کہ کیا لوگوں کو قرآن کو نہ پڑھنے کا بولے تو مطلب، جیسا کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہ جو ایصال ثواب کے لیے لوگ قرآن آپ کو پڑھنے دیتے ہیں، اگر ان کو نہ پڑھنے کا بولے، یا پھر دوسرے لوگوں کو جب آپ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بھائی مت پڑھو وہ قرآن، وہ ملتا نہیں ہے، تو مانتے نہیں، اس کا میت یا گھر والوں کو گناہ ملے گا؟ دیکھیے، اگر وہ نہیں مانتے اور عمل کرتے ہیں تو وہ ان کا ذاتی عمل ہے، اس سے میت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میت نے اگر وصیت نہیں کی کسی گناہ یا غلط کام کی تو اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو اگر وارثین غلط کام کرتے میت کے نام سے تو انشاءاللہ عزیز میت گنہگار نہیں ہوں گی، صرف وہ وارث اس معاملے میں گنہگار ہوں گا، میت اس معاملے میں گنہگار نہیں ہوں گی، یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔ جیسے کہ درس میں آپ نے بتایا کہ حج اور عمرہ پھر روزے اگر میت نے نیت کی ہے رکھنے کی یا کرنے کی تو وارثین اس کی طرف سے کر سکتے، تو کیا یہ بات امپلائی ہوتی ہے کہ میت کا یعنی نیت کا شامل ہونا ضروری ہے؟ جو بھی ایصال ثواب جو بھی جا رہا ہے، جیسے کہ کھانا کسی کو کھلا رہا ہے یا جو بھی چیز ہے، ایصال ثواب کے لیے میت کی نیت کا یعنی شامل ہونا ضروری ہے کیا؟ ایک سوال کہ جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو حج کا ثواب، عمرے کا ثواب، کھانا ہے، صدقہ ہے، تو کیا میت کی نیت ہونا بھی اس میں ضروری ہے؟ تو نہیں، میت کی نیت ہونا ضروری نہیں ہے، آپ اپنے طرف سے چاہے تو کر سکتے ہیں۔ میت کی نیت حج کی اگر نہیں بھی تھی اور آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کون سا انسان ہے جس کی حج کی نیت نہیں ہوگی، لیکن بتاتا نہیں ہے نا انسان۔ یہ ایسی چیز ہوتی ہے اس کو مالیت لگتی ہے، بچوں کی حالات معلوم ہے، کمائی کا ذریعہ نہیں، وہ کیوں بولیں گے بچوں میں کو حج کرنا ہے، سمجھ؟ تو اگر میت کی نیت صدقے کی نہیں بھی ہے، حج کی نہیں بھی ہے، عمرے کی نہیں بھی، مطلب نہیں سے مراد، چونکہ نیت کیا ہم تو جانتے نہیں، میں یہ کہوں گا ہم کو معلوم ہی نہیں اس کی نیت کیا ہے، تب بھی آپ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اس کو اس کا انشاءاللہ اجر اور ثواب ضرور ملے گا۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا صدقہ کر، اس نے پوچھا کیا کروں، تو کہا پانی کا انتظام، تو کیا اس میت کی نیت ہوں گی کہ پانی کا انتظام کرنا؟ نہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تیری والد والدہ کی نیتیں کیا کیا تھی بتا، نہیں، تو اس سے پتہ چل رہا حدیث سے اس کی نیت نہ بھی ہو تو انشاءاللہ عزیز اگر اس کے لیے آپ کوئی ثواب کا کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو ضرور بھی ضرور اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ السلام علیکم۔ ہمارا سوال ہے کہ اگر کوئی سوتیلا بچہ رہا، اگر اس کے جس باپ نے اس کو پالا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، کیا اس کی دعا اس کو لگیں گی مرنے کے بعد؟ بھائی نے ایک سوال کیا، اگر کسی شخص نے سوتیلا بچہ، مطلب یہ کہ وہ بچہ ان کی بیوی سے تھا، ان سے نہیں تھا، پہلی شادی سے ہوا یا جو بھی ہے، ان کو اس بچے کو پالا
شادی ہونے کے بعد اسے، تو کیا اس باپ کو جو کہ سیکنڈ ہسبینڈ ہے ان کی ماں کا، ٹھیک ہے، کیا اس باپ کو، اس لڑکے کا جو ہے، والدہ کا جو ہے سیکنڈ ہسبینڈ ہے ان کی مطلب والدہ کا، تو کیا اس بچے کا اجر بھی اس کو ملے گا؟ تو دیکھیے اگر اس باپ نے، جو کہ اس کا سگا سلبی باپ نہیں ہے، اس کی والدہ سے نکاح کرنے کی نسبت سے وہ باپ بن گیا اس لڑکے کا، اگر اس نے تعلیم اور تربیت دی تھی تو اس کے اجر میں شامل ہو گیا، اور کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے استغفار کر سکتا ہے، اس دعاؤں میں بھی وہ شامل ہوگا، چونکہ ظاہر سی بات ایک نزدیکی ہوں گی باپ ہونے کی وجہ سے اس کی، ٹھیک ہے، والدہ کا شوہر تو وہ نزدیک، اس وجہ سے بھی وہ دعا کرے تو ہوں گا۔ لیکن وہ جو حدیث ہے وہ سگے بیٹے کے لیے ہے، اور وہ حدیث جو باپ دعا کرے بیٹا کرے وہ سگے کے لیے آتا ہے۔ تو اگر یہ بیٹا ہے جس کو اس نے پالا ہے، جو کہ اس کا سگا بیٹا نہیں، اس کی بیوی کا بچہ ہے جو کہ ان کے پہلے شوہر سے ہے، تو اس بچے کی تربیت کا اجر ملے گا، اس تربیت کی بنیاد پر جو علم دیا اس پہ جو عمل کریں گا اس کا اجر ملے گا۔ یہ بچہ دعا کرے گا تو عام مسلمانوں کے حق میں جیسا ہوتا ہے اس کے حق میں بھی وہ دعا قبول ہوں گی، لیکن وہ جو حدیث میں جو آتا ہے کہ دعا جو کرے وہ سگے بیٹے کے لیے آتی ہے، یاد رکھیے کہ بیٹا جو تو عام طور سے بیٹا جب کہا جائے گا تو وہ سگا بیٹا ہوتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک، تو وہ اس بیٹے کے لیے ہوگا، تو اس بیٹے کے لیے تربیت کا ثواب، تعلیم کا ثواب اور دعا کے اندر وہ اس کے خیر میں شامل ہوں گے۔ السلام علیکم۔ بس بھی وہ بچے عالم بنتے ہیں، اپنے حافظ بنتے ہیں، تو حافظ کے لیے کہتے ہیں کہ 7 پیڑھیوں تک معاف ہو جاتے، پہلے یا بعد میں وہ نہیں پتہ میرے کو، کہتے ہیں لوگ ایسا کہ بچے حافظ بنے تو 7 پیڑھیاں معاف ہو جاتی ہے، تو اس کی کیا ہے؟ میرے بھائی نے سوال کیا کہ کیا کوئی شخص حافظ بنے تو کیا اس کی 7 نسلیں کیا اس کو وہ بخشا لیں گا یا معاف کروا دیں گا؟ یہ بات میں نے بہت سی بار سنی، لیکن میں اس تعلق سے مکمل علم نہیں رکھتا ہوں کہ اس کا کیا جواب ہے۔ یہ بات تو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جب کوئی بچہ حافظ بنتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے والدین کو روز قیامت ایک بہت قیمتی تاج پہنائیں گا جس کو دیکھ کے سب لوگ رشک کریں گے۔ جو والدین اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے اللہ رب العزت روز قیامت سارے لوگوں کے سامنے ان کو ایک قیمتی تاج پہنائیں گے، تاج پوشی ہوں گی ان کی ایک طرح سے بادشاہوں کی ہوتی ہے، جس کو دیکھ کر لوگ رشک کریں گے۔ یہ تو بالکل روایت صحیح ہے۔ رہا دوسرا ایک روایت میں نے پڑھی 10 نسلوں کو 7، اس کے تعلق سے اگر ہوں گی بھی، تو میں ویسے نہیں جانتا ایگزیکٹلی، اگر ہوں گی بھی تو اس کا یہ معنی ہوگا کہ اگر وہ کتاب و سنت پر اور توحید پر ہو تو اللہ جیسے روز قیامت فرشتوں کو، انبیاءوں کو، صدیقین کو، شہداء کو اور صالحین کو شرف بخشیں گا کہ جاؤ جن کی مغفرت اللہ کر چکا ہوں گا ان کے ہاتھ پکڑ کر لاؤ، تاکہ ایک اعزاز ان کو ایک عزت دی جائیں گی، تو اس میں حافظ بھی پھر شامل ہوں گا اور وہ جا کر لوگوں کو نکال کر لائیں گا، اس معنی میں ہے۔ لیکن بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں معلوم ان باتوں کو کہ میں کچھ بھی نہیں کروں زندگی بھر عمل، باپ بالکل چکنا، بیٹے کو کرا دیا حافظ، ہاں بس اپنے تو 7 کا پکا کر دیا، میں اب دوسرا کر دیا تو 14 کا اور پکا کر لیتا میں، اور 7 کا، تو اب تو ڈبل گناہ کرے بھی تو چلتا اپنے، اور باپ دین پر بالکل نہیں ہے اور بیٹے کو اتنا دینار بنا دیا، اور اس کو ایک طرح سے وہ سورس سمجھ رہے ہیں، سورس ہمارے سب کے مغفرت کا نہیں، توحید پر ہونا، نیک اعمال کرنا اور گناہوں کی توبہ کے ساتھ انسان جائے دنیا سے، امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پھر جنت دیں گا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو ہو سکتا ہے اس کے اعمال کے اعتبار سے وسیلے کا، دوسروں کو لانے کا ذریعہ بنا جنت میں، اور جن کو لائیں گا وہ لوگ ہوں گے جو پہلے سے اللہ جن کی مغفرت کر چکا ہوں گا، عزت دینے کے لیے اللہ کہیں گا۔ تو اگر ایسی روایت ہوں گی بھی حافظ کو لانے کے تعلق سے کہ 10 کو بخشوائیں گا، وہ اسی معنی میں ہوں گی کہ اللہ جن کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیں گا اس کو عزت دیں گا کہ ان کو پکڑ کر لے کر، یہی معنی میں، جیسا کہ حدیث میں الفاظ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غریب سے کہیں گا جاؤ جس کا ہاتھ پکڑتے پکڑو لوگوں میں سے لے کر میں اس کی مغفرت کروں گا، جس غریب کی لوگوں نے مدد کی تو وہ جائیں گا اور ایک ایک انسان کو جس نے اس کی مدد کی ہوں گی لے کر آئیں گے۔ تو علماء اس پہ لکھتے ہیں کہ وہ تو جنت میں جا رہا تھا توحید پرست، جن توحید پرستوں کی اللہ مغفرت کر چکا ہوں گا اس غریب کو عزت دی جائیں گے، اعزاز کی تم لے کر آ جائیں گے، ان کا فیصلہ جنتی ہے اللہ کے طرف، تو لہٰذا اس معنی، لیکن ہم نے کیا سمجھ لیا کچھ بھی کرو جی۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد مطلب نماز جنازے کے بعد جب دیدار کراتے تو میت کو ٹچ کر سکتے کیا؟ مطلب ایک میں دیکھا پرسوں ایک صاحب کی آنکھ کھلی تھی تو بند کرنا چاہ رہا تھا تو منع کر دیا، تو یہ ہاتھ لگانا کہاں تک درست ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جائے تو اس کے بعد اس کو ہاتھ لگانا کہاں تک درست ہوگا؟ تو دیکھیے جہاں تک معاملہ میت کو شرعی عذر کے بنیاد پر ہاتھ لگانے میں تو کوئی حرج نہیں، اٹھانا ہے، لٹانا ہے، کوئی چیز جسم میں نکل جائے، زخم ہے اس طرح سے خون بھی تو صاف کرنا ہے، ٹھیک، یا ڈبل سے غسل دلانا ہے، یہ تو سب جائز چیز ہے۔ رہا معاملہ اس کے علاوہ ہاتھ لگانا درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ پھر سب ہاتھ لگائیں گے۔ ہاں غسل سے پہلے ایک چیز جو آتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی گئی جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں ایسا کیا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی میت کے پیشانی پہ کوئی چاہے تو بوسہ لے سکتا ہے،
چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے آئے، آپ کے پیشانی پر بوسہ رکھا، اللہ کے رسول اب آپ کو دوسری موت نہیں آئیں گی، بس ایک ہی بار موت آتی ہے انسان کو، ایک ہی بار تکلیف ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو پیشانی پر بوسہ لینا بھی غسل سے پہلے کیا تھا شروع میں، تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ غسل کے بعد خاموخواہ جسم کو ہاتھ لگانا ٹھیک نہیں، اس لیے کہ اس کو آپ کو کفنانا ہے اور دفنانا ہے تاکہ وہ تیار فریش رہ کر فرشتوں کے سامنے حاضر ہو، اس کے پاس خوشبو ہو۔ اسی لیے خوشبو کے لیے کبھی کبھار پانی کے اندر جو ہے خوشبو ڈالی جاتی ہے، کفن پر خوشبو ڈالی جاتی ہے، جسم پر خوشبو لگائی جاتی ہے، ٹھیک۔ جیسا آپ کام تو چونکہ جیسا آپ نے سوال کیا تھا بھائی نے کہ آنکھ کھولی تھی وہ بند کرنا چاہ رہے تھے، تو میں بھی کہوں گا مت بند کیجیے، اس لیے کہ آنکھ کھولی کو بند کرنا کام شروعات کا ہے، جب شروع میں کھل رہی تو بعد میں بند نہیں ہوتی، پھر تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تب شروعات میں جس کی آنکھ کھلی رہ گئی بعد میں وہ کلوز نہیں ہو سکتی، تو وہ ویسی ہی رک جاتی ہے۔ شروعات میں ہی جو لوگ موجود ہے کوشش کرے بند کر دیں، نہ ہو سکے تو بہرحال کوئی اس کے سے وہ گناہ گار ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بہرحال کھلی رہ گئی ہے تو پھر کوشش کرنا کہ تو بیکار ہو جائیں گا، تو لہٰذا یہ وجہ نہیں ہے اس کی آنکھ کے لیے آپ ہاتھ لگائیں، تو لہٰذا خاموخواہ میت کو غسل لینے کے بعد ہاتھ لگانا چاہیے۔ کفنانے 3 اس میں آپ کفنا رہے ہو لے جا کے ڈال دیں، بیسٹ تو یہ ہے کہ کفنانے سے پہلے دیدار کرا دے کفن، جب ایک بار بند کر دو سیدھا لے جا کر پھر ڈال دے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ السلام علیکم۔ اگر میت اپنے پیچھے کچھ چھوڑ کر نہ جائے تو اولاد اس کے نام سے دے سکتی ہے، اور کیا صرف والدین کے نام پر ہی ہم صدقہ جاریہ دے سکتے ہیں یا اپنے دادا وغیرہ یا دوسرے جو رشتہ دار ہیں ان کے نام سے بھی دے سکتے ہیں؟ بھائی نے سوال کیا کیا صدقہ جاریہ جو دیا جائیں گا تو جیسا والدین کے تعلق سے آتا ہے اولاد دیں، تو کیا دیگر کے تعلق سے بھی دے سکتے ہیں؟ تو ہاں، دیگر کے تعلق سے بھی آپ صدقہ جاریہ دے سکتے ہیں۔ اس تعلق سے علماء کے اقوال اور بہت سارے آثار ہم کو ملتے ہیں جس میں دیکھا گیا کہ لوگوں نے، جیسا کہ خود جو ہے ایک روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو کہہ دیا کہ میں ان کا جو ہے جو ان پر ادھار ہے میں چکا دوں گا، ہے نا۔ اب ظاہر سی بات ان کا چکانا اس چیز اور رسول اللہ علیہ وسلم کا خاموش بیٹھنے اس کی دلیل ہے کہ ان کو ان کا مال چک جائے گا، مطلب ان کا ادھار چکا دیا جائے گا اور اس کو اجر مل جائے گا، ٹھیک۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی اور کے لیے بھی صدقہ جاریہ آپ کر سکتے کہ اللہ اس کے لیے، جیسا وہ صحابی نے ان کے بدلے میں دے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، نماز پڑھ لی مطلب اس کا قرض ادا ہو گیا، اس کا بوجھ اتر گیا مطلب اس کو اجر مل گیا۔